بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذائقہ محمود رضوی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اچھا، آپ نے ان کے دیگر جو پہلو ہیں زندگی کے، اس پہ تو ہم گفتگو کر چکے ہیں. تین ان کے پہلو زندگی کے ایسے ہیں جن پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. میں ایک پہلو سے ان کے بڑے ایک عجیب سا واقعہ ہوا ہے، میں اس کو بڑا اچھا واقعہ کہوں گا، جو میرا ان سے پہلا انٹروڈکشن ہوا. آج سے تقریباً 18 برس قبل میں نے HBFC جوائن کیا ایز اسسٹنٹ مینیجر، اور میرے اس وقت کے جو ہیڈ تھے HR کے منہاج احمد قریشی صاحب، انہوں نے ایک میٹنگ رکھی ہے HR کے لوگوں کی، اور اس میٹنگ کے اندر نے کہا کہ جی ہماری MD اینڈ CEO کے ساتھ جو ہے میٹنگ ہے، زیغم صاحب ہیں. میں نے نام سنا، اور بہرحال معاملہ یہ تھا کہ زیغم صاحب کی جو چیئرمین والی سیٹ تھی، اس کے آس پاس کوئی بیٹھنے میں بھی لوگ ڈرتے تھے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم پبلک سیکٹر میں ہوتے ہیں تو ایک پروٹوکولز ہوتے ہیں. تو یہ سن کے ہی ذرا تھا کہ MD کے ساتھ آج میٹنگ ہے. بہرحال اس میٹنگ میں پہنچے، مختصراً یہ اور اتفاق یہ تھا کہ میرے ساتھ ایک صاحب تھے اور میں بیٹھا ہوا تھا. اب انہوں نے اپنا تعارف کرایا، میں نے اپنا تعارف کرایا. سید احمد احمد نام ہے اور اسسٹنٹ مینیجر HR کے طور پر میں نے ریسنٹلی جوائن کیا ہے. تو ایک دم سے منہاج صاحب اٹھتے ہیں اور زیغم صاحب کے کان میں ایک لفظ کہتے ہیں، اور پورا ان کا فوکس میری طرف ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں آپ سلیم احمد کے بھتیجے ہیں؟ میں نے کہا جی. تو پہلا میرا مکالمہ ان سے ہوا، اور مجھے اس وقت پتہ نہیں کیوں خیال نہیں رہا ہے، تو ادب چونکہ خون میں دوڑتا ہے، وراثت ہے، اور کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں. تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سلیم احمد کا جو آخری مشاعرہ ہے 1984 میں سنا تھا مسقط میں. تو میں نے اسی وقت ایک دم سے کہا، میں کہا سر وہ آپ نے 1983 میں سنا ہوگا. تو انہوں نے دوبارہ کہا کہ جی نہیں، میں 1984 کے اندر میں نے وہ مشاعرہ سنا تھا، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں کہا سر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ نے 1983 میں سنا ہوگا. تو منہاج صاحب بھی میری شکل دیکھنے لگے کہ ایک دم سے اس طرح سے MD سے کہاں آتے ہوئے کانپ رہا تھا یہ، اور اس طرح سے بات کر رہا ہے. میں نے کہا ارے میاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں موجود تھا اس مشاعرے میں. میں نے کہا جناب سلیم احمد کا 1 ستمبر 1983 کو انتقال ہو گیا تھا، تو آپ ان کا 1984 میں مشاعرہ کیسے سن سکتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا ایک زوردار کہکا لگایا. میں ان کا بھتیجا ہوں. تو مجھے یہ بات اس لیے یاد ہے. پھر انہوں نے بڑی زبردست بات کہی. پہلے شہر کراچی کی پہچان جو تھی، یہاں کا ادب، یہاں کی ثقافت، یہاں کی زبان، یہاں کی شعر و شاعری تھی. اور انہوں نے بتایا کہ جی اس زمانے میں ہم لوگ جب باہر ہوتے تھے تو بڑے بڑے نام آتے تھے، سلیم احمد، رئیس امروہی، جان ایلیا، اور کراچی میں خواجہ رضی حیدر، اور کئی میں نام لے سکتا ہوں اس وقت، شعراء کے بھی اور ادیبوں کے بھی. اور پھر آنا شروع ہوئے جی ریحان کانا، نعیم شرری، اور پھر کیا سے کیا کراچی بن گیا، کیا سے کیا کراچی کی زبان ہو گئی. آپ یقین کریں، میں ایک بار ایک ٹریننگ پروگرام کے اندر تھا، وہاں پہ ایک صاحب آئے تھے، ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا. ان کو میرا تھوڑا ادبی معلوم تھا خانوادہ کس سے تعلق ہے، تو انہوں نے آتے ہی روسٹرم پہ کہا کہ جی میرا تعلق چونکہ خیبر پختونخوا سے ہے تو میں تمیز نہیں کر پاتا ہوتی ہے یا ہوتا ہے، تو اردو اگر میں غلط بولوں تو بہرحال میں پہلے سے ہی معذرت کر رہا ہوں. تو میں کبھی ایسا کرتا نہیں ہوں. میں آیا اور میں نے ان کو روکا، اور میں نے کہا کہ بات سنیں، فی زمانہ جتنی غلط اردو اس وقت اہل زبان یعنی کراچی والے بولتے ہیں، اتنی غلط اردو کوئی نہیں بولتا. اور جتنی اچھی اردو اور جتنی اردو ادب کی خدمت اس وقت اہل پنجاب اور اہل KPK کر رہے ہیں، وہ کوئی نہیں کر رہا. اس وقت آپ کو لاہور میں سب سے بہترین کتاب، سب چیزیں چھپتی ہوئی وہاں سے ملیں گی، اور بڑے بڑے شاعر بھی وہیں سے آ رہے ہیں. یہاں سے تو آنا بالکل جو ہے وہ ناپید ہو گئے ہیں، اور یہاں تو زبان ہی خراب ہو گئی ہے جو بولی جاتی ہے. بہرحال گفتگو کا میں رخ کرتا ہوں اپنے گیسٹ زیغم محمود رضوی صاحب کے پاس کی طرف. ایک تو ان کا یہ تعارف تھا شعر و شاعری کا، اور بہت ہی اچھا ذوق رکھتے ہیں، اور ان سے پھر اکثر شعری موضوعات پہ اور دیگر اس پہ بات ہوتی رہتی تھی، خاص طور پہ سلیم احمد اور ساحل لدھیانوی پہ. اچھا یہ امتزاج بھی بڑا عجیب سا ہے، اس پہ بھی میں ان سے پوچھوں گا کہ ایک رائٹ سائڈ پہ ہیں اور ایک لیفٹ سائڈ پہ ہیں. اور دوسرا ایک اور جو ان کا بہت بڑا تعارف ہے کہ سیالکوٹ سے لے کے اور پھر نکلنا اور پھر ورلڈ بینک تک جانا، ایک ملک کے سب سے بڑے ہاؤسنگ فائنانس کے ادارے کی سربراہی کرنا، اور بہترین سربراہی کرنا کہ اس کا تو بہرحال تو ایک ہاؤسنگ فائنانس سب سے بڑا پاکستان کا ادارہ، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن لمیٹڈ، جو بعد میں کمپنی ہوا، اور اس کے اندر جو اب بھی آپ نے ریفارمز کی وہ آج تک یاد کی جاتی ہیں، بہترین. اور پھر وہاں سے ورلڈ بینک اور پورا دنیا کے سطح پر آپ کا تعارف ہونا. اس کے علاوہ آپ کا جو ایک اور بہت ہی میں اس کو کہتا ہوں کہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اور اس کو میں نے خود بھی ایکسپیرینس کیا اپنے دفتر میں رہتے ہوئے،
کہ جو پرسنس ود ڈسیبلٹیز ہیں ان کے لیے آپ نے بہت کام کیا ہے ہر حوالے سے، یعنی ان کے لیے روزگار کا بندوبست کرنا ہو، کسی کی شادی غمی کچھ بھی ہو، اس میں اگر آپ کو بیک گراؤنڈ میں جب جا کے سرا ملتا ہے تو پیچھے جا کے محمود رضوی صاحب ہوتے ہیں۔ اچھا جی، میں گفتگو کر رہا تھا، اس دوران چائے آ گئی ہے تو مجھے سلیم احمد کا ایک قطعہ یاد آ رہا ہے، کیا تمہیں یاد کبھی آتا ہے کیا تمہیں یاد کبھی آتا ہے شام کو چائے پیا کرتے تھے، تھا کبھی ذائقہ زندہ اپنا ایک ایک گھونٹ جیا کیا کرتے بات ہے جناب، جی جناب، میں رخ یہ شعر جو ہے میں شام کو جب اپنی بیگم سے، ہم دونوں الحمدللہ ہمارے یہ ہے کہ شام کی چائے ہمارا ایک لازمی وہ ہے، تو وہ یہ شعر میں اکثر وہاں پہ کہتا ہوں کہ جس دن نہ ہو نا، اگر بھائی کہیں گئے بھی ہیں تو میں فون کر کے کہتا ہوں تم کو یاد بھی آتا ہے شام کی چائے پیا کرتے تھے، تھا کبھی ذائقہ زندہ اپنا ایک ایک گھونٹ جیا کرتے تھے۔ چائے جو ہے نا وہ چسکی میں ایک ایک گھونٹ پینا ہے، صحیح بات ہے، جلدی میں پینا چائے نہیں ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ over to you۔ تو جناب گفتگو ہم کریں گے خاص طور پہ 3 موضوعات پہ، ایک تو شعر و شاعری ہے، ایک آپ کا ہاؤسنگ فائنانس کا شعبہ ہے جس سے آپ کو بہت وسیع و گہرا تعلق رہا ہے، دوسرا پرسنس ود ڈسیبلٹیز جس میں آپ کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہے، جگہ محمود رضوی صاحب۔ پہلے ہم شعر و شاعری پہ گفتگو کر لیں۔ جی بالکل، دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ میں سوچتا ہوں کئی دفعہ، میں جب شعر و شاعری کرتے ہیں تو لوگ ہمارا کلچر ایسا ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں یار زاہد صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں، میں شعر و شاعری کرتا ہوں۔ میں گولف کورس میں گولف کھیلتا ہوں تو گولف کورس میں بھی شعر سناتا رہتا ہوں لوگوں کو، تو اس میں میرا جو کیڈی ہے وہ شعر پسند کرتا، مجھے اسے آتا کچھ نہیں تھا، جاہل تھا بیچارہ میں۔ ایک دن مجھے کہتے صاحب جی میں آپ کو شعر سناؤں؟ اچھا، میں نے اس کو دیکھا، کہتے یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا یہ بڑا مزہ آتا ہے سننے میں، تو میں نے بھی 2-3 یاد کر لی۔ میرا مطلب ہے کہ یہ چیز ہماری ادب کی ایسی تھی۔ دیکھیے میں اس لیے کہتا ہوں شعر و شاعری کی جو صفت ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اترتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ سنتے تھے تو لوگ کہتے تھے یہ شاعر ہے، اس لیے کہ قرآن ان بیسٹ آف دا بیسٹ پوئٹک لینگویج میں اترا ہے، اور عرب اس زمانے میں خاص طور پہ مکے میں شعر و شاعری اور ادب کا بہت ذوق تھا، تو نبی پاک جب قرآن کی آیات سناتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ شعر و شاعری ہے۔ شعر و شاعری کیوں ہے؟ اس لیے دیکھیے کہ شعر ایک ایسی چیز ہے کہ شاعر نے جس ترتیب سے یہ بات کہی ہے اسی ترتیب سے 100 سال بعد آپ یاد رکھیں گے، آگے پیچھے۔ ہم جسے کہتے ہیں نا شعر اگر آپ غلط پڑھ رہے ہیں ہم کہتے ہیں لکنت آ رہی ہے، لکنت آ رہی ہے، مطلب آپ غلط شعر کو پڑھ نہیں سکتے، اصلی شعر کو یاد کریں گے تو یاد ہی رہے گا وہ، یا صحیح آیا رہے گا۔ قرآن بھی شعر و شاعری میں اس لیے اترا کہ قرآن کی آیت حفاظ میں نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان اور اس طبقے میں عربی نہیں جانتے لیکن جب وہ تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں تو تراویح کے دوران جب کوئی غلط پڑھے نا تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ اٹک جاتے ہیں، ایسے ہی پھر پیچھے چلتے ہیں، وہ خود بخود عربی نہیں جانتے، کچھ نہیں پتا ہے لیکن انہیں یہ پتا کہ سامتے، اس لیے کہ وہ لکنت آ رہی ہوتی ہے، کیا بات ہے، تو وہ لکنت کی وجہ سے 2-3 دفعہ وغیرہ پھر آپ دیکھیں ایک دم سے چل پڑتے ہیں۔ تو قرآن اس پوئٹک لینگویج میں اترا، اور یہ صفت ہے کہ لوگ مجھے خود کہتے ہیں کہ قرآن حفظ جو ہو جاتا، دنیا میں کوئی کتاب، یہ تو چیلنج ہے نا دنیا میں، کوئی کتاب اس طرح حفظ نہیں ہو سکی جس طرح قرآن حفظ ہوا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے بھی نہیں کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں لیکن غلط نہیں پڑھ سکتے، تو یہ کیوں ہے کہ قرآن از ان دا پوئٹک لینگویج، اور حفظ بھی اسی لیے ہو جاتا ہے۔ تو یہ شاعر و شاعری جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے بھی ایک ذوق ہے۔ تو میں جیسے کہتا ہوں آخری بات کہوں گا کہ دیکھیں نا غالب 1860 1850 اور میر ان سے 90 برس پہلے، تو میر نے جو شعر کہے 1760 میں آج آپ اس کو اسی طرح پڑھیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے۔ غالب نے کہا تھا 1850 میں کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں نہ ٹی وی نہ یہ وہ تھا، لیکن میر کی شاعری اپنی اصلی حالت میں 90 برس بعد بھی غالب تک پہنچی تھی۔ شعر و شاعری کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ پھر آخری بات ایک اور کہ 2 سطروں میں آپ وہ بات کہہ سکتے ہیں جو 2 صفوں میں نہیں کہہ سکتے۔ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے اس کے سامنے سجدہ، اس کے سامنے سجدہ، اس کے سامنے سجدہ۔ سبحان ربی الاعلیٰ کا اگر آپ نے پوئٹک ترجمہ کرنا ہے
میرا رب اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے. تو وہ ایک سجدہ جو میں کر رہا ہوں مجھے اور واہ کسی مجھ سے بڑا اعلیٰ ہے ہی نہیں. صحیح ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار، اگر ہمیں اسپرٹ آتی ہو نا، سمجھ آتی ہو. تو یہ اقبال بھی میری سوچ کے مطابق، اقبال بھی فلسفی تھے. شاعری انہوں نے اس لیے انتخاب کی کہ باتوں کو 2 سطروں میں مختلف فلسفیانہ انداز میں کی. اللہ نے ان کو اتنا صلاحیتیں دی تھیں کہ ان کا پورا کلام فارسی میں، اقبال کا کلام از مچ مور دین اردو اردو. تو شعر و شاعری ایک ایسی چیز ہے، ہماری تو بد نصیبی ہے کہ ہم اس دور میں شعر و شاعری کو اپنے تہذیب سے دور کرتے چلے جا رہے ہیں. انڈیا میں نہیں ایسا. انڈیا میں آپ دیکھیے کہ اردو کو ریختہ کہتے ہیں. پہلے کسی زمانے میں لشکری زبان بھی کہتے تھے، اب آج کل اردو کو ریختہ کہتے ہیں. انڈیا میں کم از کم سال میں ایک بہت بڑا دہلی میں جشن ہوتا ہے، جشن ریختہ. بالکل پھر ان کا ایک پلیٹ فارم بنا ہے. تو اردو کا ایک کمال ہے. آخری بات کہ ممبئی میں بالی ووڈ انڈسٹری، تو بالی ووڈ انڈسٹری میں آج تک بڑے لوگوں نے چاہا وہاں پہ کہ یار ہندی کو جی ہاں ہم فلم انڈسٹری میں انٹروڈیوس نہیں کریں، کرا سکتے. لیکن جتنے گانے تھے آپ دیکھیے، ساحر لدھیانوی سے لے لیں اور جہاں نثار اختر سے لے لیں، اور جاوید اختر بھی ہے اس میں کسی حد تک شعر و شاعری ان کی ہے، کہ وہ سارے جو ہیں یہ اردو کے شاعر تھے. کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ کہتے ہیں کوشش کی تھی ہندی میں، تم جی آپ ہمیں آدیش کریں تو پریم کا ہم جگر دڑیش کریں، کوئی ایسا جو بنا تھا. وہ فلم جو ہے وہ جوک کے طور پہ. اردو میں یہ چیز صفت تھی جو آج بھی وہ الحمدللہ قائم ہے، ہم اس کو بھولتے جا رہے ہیں. تو یہ شاعری کا کمال ہے. اچھا اس میں اب میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں. آپ نے جو گفتگو کی، آپ نے بھی کوزے میں سمندر بند کر دیا. پہلا حوالہ آپ نے بڑا بنیادی حوالہ دیا قرآن کا، اور یہ بڑا مشہور ہے کہ جب سورہ انا اعطیناک الکوثر اتری، اس کا رواج یہ تھا عرب میں، وہ اصل میں ہر دور گزرا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور طبیبوں کا دور ہے، تو ان کے سارے معجزات اسی طرح کے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور ہے وہ جادو اور اس کا ہے، تو ان کے سارے معجزات اسی طرح کے ہیں. ید بیضا کا ہو گیا، دیگر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے اس ادب کا بہت وہ تھا. کہتے تھے جتنا بڑا خودی خواہ یہ عالم تھا. آپ نے اپنے جو ایک اس کی ایگزامپل دی کہ اونٹ بھی وہ اتنا تیز دوڑتا رہا جیسے جتنا بڑا خودی خواہ بیٹھا ہوتا تھا. عرب میں تو یہ عالم تھا اونٹوں کا بھی ذوق کا. تو بات یہ ہے کہ جب وہ انا اعطیناک الکوثر اتری تو کہا گیا کہ اس کو جو ہے خانہ کعبہ پہ لگا کے غلاف پہ لگا دو. رواج یہ تھا کہ جو جب تک اس سے بہتر کلام نہیں آتا تھا تو وہ کلام اتارا نہیں آتا تھا. جو اس میں برسوں سے کلام وہاں پہ سب سے اوپر لگا ہوا تو راؤل کیس کا کلام تھا، جو سب سے بڑا عرب کا شاعر تھا. جب انا اعطیناک الکوثر پہ حکم دیا گیا، وہ لگا دی گئی غلاف کعبہ پہ، تو اب راؤل کیس کو بلایا گیا، اس نے اس کو پڑھا اور وہ 3 دن تک وہاں بیٹھا رہا. 3 دن کے بعد اس نے یہ بات کہی کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. وہ اس طرح ہے. اچھا اس بالکل میں صحیح ایک کہہ چیز رہے ہیں یہ آپ. بھی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ کلام نہیں ہے. یہ میں آپ کی بات کوئی وہ انڈوز کر رہا ہوں. کلام کے اصل میں کچھ بنیادی لوازمات ہیں. اگر ہم اردو میں بات کریں تو اس کے اندر ردیف، قافیہ، اس کا ہم وزن ہونا، کوئی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گیپ نہ ہے، جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا، لکنت رہ گئی یا اس طرح کی چیز. تو وہ اس کے اندر اس نے یہ نہیں کہا کہ کلام نہیں ہے، اس نے کہا یہ انسان کا کلام نہیں ہے. تو اس کے تمام لوازمات کو بالکل آپ نے بنیادی بات کی کہ پورے کرتا ہے. اس کہتے یہ ہے کہ اس نے سمجھا کہ یہ ایک ربائی کے 3 مصرے کسی نے لکھے ہیں، اچھا ربائی کا چوتھا مصرع لکھنا ہے. اس نے سمجھا کہ کسی شاعر نے ایک چیلنج دیا، کیونکہ بہت شعر و شاعری کا مکے میں شوق تھا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانک هو الابتر. تو بڑے بڑے لوگوں نے یاد نہیں لگا سکے چوتھا. ایک نے پھر لکھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانک هو الابتر لیسا حاضل کلام البشر. یہ بشر کا کلام ہی نہیں. بشر کا کلام ہی. کیا بات ہے، بہترین، بالکل ایسا ہی ہے. جی تو آپ نے اچھا گفتگو میں جب آپ نے خاص طور پہ ہندوستان کا حوالہ دیا، اور وہاں پہ بالکل ایک مشاعروں کا کلچر ہے، ایک رواج ہے. ابھی کسی حد تک اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ ہمارے ادبی حلقوں میں بات ہوتی ہے کہ وہاں پہ شاعری کا کیا معیار ہے اور یہاں پہ شاعری کا کیا معیار ہے پاکستان میں. لیکن بہرحال انہوں نے اس کلچر کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور یہ آپ نے بڑی بنیادی بات کی کہ شاعری وہ فن ہے کہ اگر جو بات 1000 صفحات میں کتاب میں بیان کی جاتی ہے، وہ 2 سطروں کے اندر جو ہے شاعر بیان کر دیتا ہے. اور ہماری 300 سالہ پرانی تہذیب ہے. اس 300 سالہ پرانی تہذیب میں ایک نام ساحر لدھیانوی کا بھی آتا ہے. ساحر کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی ہلکا سا ذوق و شوق رکھتا ہے، اور خاص طور پہ جب 18 سال کے سن کو عبور کرتا ہے یونیورسٹی یا اس میں آتا ہے، تو پہلا شاعر، میں اپنا بھی اگر بات کروں، جس کو پڑھا وہ ساحر لدھیانوی تھا. اس میں اس کی تاج محل ہو،
اور چلو پھر سے ایک بار اجنبی بن جائیں ہم دونوں، اور بھی کئی چیزیں آپ کو ملے گی اس کی ساحر کی، تنگ آ گئے ہیں اس قسم کے زندگی سے ہم. تو پہلا تعارف ساحر کا تعارف ہوتا ہے. اور آج کل میں فی زمانہ کہوں تو جان ایلیا کی آپ کا نام لے سکتے ہیں. تو ایک طرف ساحر لدھیانوی ہے اور دوسری طرف آپ نے ذکر کیا سلیم احمد صاحب کا. ابھی چائے پہ بھی آپ نے ان کا ایک بڑا زبردست وہ سنایا. اچھا معاملہ یہ ہے کہ میں بڑا آپ سے مشکل تو نہیں، پیچیدہ وہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ اس پر شاید لوگ تنقید بھی کریں. سلیم احمد جو ہے وہ دائیں بازو کا بہت بڑا نام ہے. حالانکہ آپ اگر ادب کے معاملے میں ان چیزوں کو ہونا نہیں چاہیے، لیکن اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ دائیں بازو والے بائیں بازو والے، آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ دو ہوتے تھے اور اس میں شاعر بھی سارے اسی طرف ہوتے تھے بائیں بازو والے. تو ساحر بائیں بازو کی طرف ہے. تو یہ امتزاج کس طرح کا ہے؟ اور دیکھیے یہ جو ہے نا جی، ہم نے یہ تہذیب تو بنائی دائیں اور بائیں بازو کی. جی جی شاعر جو ہوتے تھے نا حساس لوگ ہوتے تھے. شاعر محروم لوگوں کا ذکر کرتے تھے. شاعروں کا وہ تھا، کیونکہ ہمارے کلچر میں ہم نے لیفٹسٹ اس تہذیب کا نام، اس فکر کا نام رکھا ہے کہ جو محروم لوگوں کے لیے آواز اٹھاتی ہے. بالکل تو ہم نے شعراء کو لیفٹسٹ کہنا شروع کر دیا. اس طرح نہیں تھا. شاعر آتا ہی ایک درد لے کے اٹھتا تھا. اب دیکھیں نا، آپ نے ساحر لدھیانوی کی بات کی. آپ دیکھیں ساحر لدھیانوی کا مجموعہ کلام جو پہلا ہے وہ تلخیاں نام. تلخیاں. شاعر لدھیانوی اس زمانے میں مسلمان جو تھے، یہ نوابین اور یہ وہ، ان کا ایک ہی شوق تھا، ملکائیں، کنیزیں اور لونڈیاں. ملکہ نہیں، ملکائیں. تو یہ نوابین بھی شادیاں بہت کیا کرتے تھے. تو ساحر لدھیانوی کے جو والد تھے وہ بھی ایک نواب تھے. اچھا. تو وہ نواب صاحب نے 9th میرج تھی جو ساحر کی والدہ تھی. تو وہ جب ساحر کی والدہ کو بیٹا دیا تو 5-6 سال کا بیٹا ہوا، تو نواب صاحب نے حسب عادت ان کی والدہ کو طلاق دی. اب آگے وہ کسی اور سے کرنا چاہتے تھے جو ان کی مطلب چلی آ رہی تھی. شی واز دا 9th وائف جو میں نے پڑھا. تو وہ کہہ گیا کہ جی تم جاؤ، یہ بیٹا یہاں چھوڑ دو، کیونکہ پچھلی 8 بیویوں سے بیٹیاں تھیں، 9th وائف سے ساحر وزدہ سن. تو جانے دیا. وہ عدالت چلی گئی. غریب عورت، اس نے کہا کہ جی بیٹا ہے مجھے جانے دے رہا. نواب صاحب نے کہا، انہوں نے کہا جی جج سے کہا کہ جی دیکھیں یہ غریب ہے، یہ مار دے گی اس کو، میرے پاس پیسہ ہے، یہ ہے میرا وارث ہے وغیرہ وغیرہ. تو جج نے کہا، یہ غالباً 6-7-8 برس کے تھے ساحر. جج نے کہا کہ ماں کہہ رہی مجھے چاہیے، نواب کہہ رہے ہیں مجھے چاہیے، تو جس نے جانا ہے اس سے کیوں نہ پوچھا جائے. بالکل. تو یہ ساحر بڑا فرق، معمولی لوگ نہیں ہوتے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دن میں ایک شاعر بنتا ہے، نہیں، یہ پیدائش سے شاعر ہوتے ہیں. بالکل. تو ساحر نے کہا، جج سے پوچھا کہ مجھ سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کدھر جانا ہے، مجھے اس سوال کا جواب دے کہ مجھے جنم کس نے دیا. تو اس نے کہا وہ تو تمہاری ماں نے دیا. تو ساحر نے جج سے کہا پھر یہ سوال پوچھنے کا ہے کہ کہاں جانا ہے. حالانکہ جج کہہ رہا ہے ادھر غربت ہے، ادھر امیری ہے. بالکل. پیسہ. ساحر چلے گئے. ساحر بچپن میں اس کی والدہ بہت ہی غربت میں، لاہور بھی رہے کچھ عرصہ. والدہ لاہور بھی 47 سے پہلے تو مسئلہ نہیں تھا نا، تو لاہور بھی کچھ عرصہ رہے. تو ساحر جو ہے وہ پھر والدہ ادب چڑھا. یہ امرتا پریتم کی جو ہے نا، وہ کوئی ایسا اس طرح کا عشق نہیں تھا. امرتا پریتم ایک بہت عظیم عورت ہے. تو وہ ساحر کو بہت پسند کرتی تھی، اور ان کی آپس میں وہ خود کتاب رسیدی ٹکٹ میں لکھتی ہے. اس نے کتاب لکھی. اب یعنی کہ اس عورت نے اپنے ساحر سے محبت اور عشق کی داستان پوری کتاب لکھی جس کا نام ہے رسیدی ٹکٹ. تو امرتا پریتم کہتی تھی کہ ساحر میرے پاس آتے تھے، سگریٹ کے کش لگاتے رہتے، چھت کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور بیچ میں شعر سناتے تھے، اور میں ان کو دیکھتی رہتی تھی. یہ کوئی بےہودہ نہ یہ اس طرح کی باتیں نہیں تھیں. کہتی تو وہ ساحر جب اٹھ کے چلے جاتے تھے تو وہ جو سگریٹ آدھے جو بچے ہوتے تھے میں انہیں سلگا کر میں پھر پیتی تھی، تاکہ اس طرح میں ساحر کے لبوں کو چھو سکوں. اب آپ یہ دیکھیں یہ محبتیں آج والی تھوڑی بےہودہ نہیں تھی. وہ ساحر کے لبوں کو چھونے کے لیے. اب یہ اس نے رسیدی ٹکٹ میں لکھا. خیر اس پہ میں سوری قطع کلامی ہو رہی ہے، میں ابھی
یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، رسیدی ٹکٹ میں، اور اس کا عنوان ہے کورے کاغذ کی داستان، اور اس کے اندر 2 پیراگراف ہیں، ہاں اور وہ اس محبت جو ہماری فلمی محبت جو فی زمانہ آپ نے بالکل صحیح کہا اس کو کہا جاتا ہے نا، وہ بالکل اس سے ہٹ کر تھی ہے. بالکل بالکل. اور ایک شاعری جو ہے نا، یا ایک افسانہ نگار یا جو تخلیق کار ہوتا ہے، وہ اس محبت کو سمجھ سکتا ہے. اس میں 2 بڑی اہم ہے، وہ میں بھی 2 پیراگراف اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ سناؤں گا میں، امرتا پریتم والے، اور ان کے شوہر کو بھی یہ بات معلوم تھی، جن کا نام امروز ہاں تھا. بالکل. امروز صاحب کتاب لکھی اس نے اپنے بالکل عشق بالکل. کی، ہم اس کا وہ غالباً سیکھنی تھی. جی جی جی، تو وہ بہت زبردست افسانہ نگار تھی، 100 سے زیادہ ان کے افسانے بڑے مارکت الارا. اور 2 میں اس میں ایک چیز بتاؤں، میرا تعلق گورنمنٹ کامرس کالج سے میں نے آئی کام کیا، اور وہاں پہ ایک بڑا مشہور تھا کہ ایک زمانے میں وہاں پہ پروین شاکر پڑھایا کرتی تھی. تو وہاں پہ ایک وقار نام کا لڑکا تھا، اور اس کو اس کی شعر و شاعری حفظ تھی، تھا وہ اسٹوڈنٹ. اب اس کے بارے میں جی مشہور ہو گیا تھا کہ جی وہ تو اس کے عشق میں مبتلا ہے، یہ ہے وہ ہے. اچھا، اس کا لڑکے مذاق اڑاتے تھے، اور وہ ایک پرانی اسکوٹر پہ آتا تھا اور کہتا تھا دیکھنا ایک دن آئے گا کہ پروین شاکر میری اس پھٹپٹی پہ بیٹھے گی، اور پھر اس دن تم لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی. ہوتے ہوتے بات اسٹاف روم تک پہنچی، اور پروین شاکر کے علم میں آ گئی کہ بھائی ایک ایسا دیوانہ ہے تمہارا، اس کو تمہارے سارے شعر حفظ ہیں، اور وہ صبح تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیٹھا رہتا ہے. ساحل کے بارے میں بھی یہ تھا نا کہ صبح وہ پردہ کھولے گی تو اسے باہر بیٹھا، صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے اسے گھر کے آگے باہر بیٹھے رہتے تھے امرتا پرتم کے. ایک دن کیا ہوا کہ جی پروین شاکر کالج کے اندر انٹر ہوتی ہیں اور کہنے لگی وقار کون ہے تم میں سے؟ تو وہ لڑکا دیکھ کے نا رونے لگتا ہے. تو وہ کہتی ہے تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا آپ نے پہلی بار میرے نام سے پکارا ہے. کہتی ہے کہاں ہے تمہاری پھٹپٹی؟ تو اس نے کہا میڈم وہی کہنی لاؤ. وہ لے کر آیا، اس نے اس کو کہنے اسٹارٹ کرو، اس نے اسٹارٹ کیا، اور وہ اس کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، ہمارے کالج کے سینئرز بتاتے تھے. پیچھے بیٹھی، اس نے کہا یہ راؤنڈ اباؤٹ پی آئی ڈی سی کا نا، اس کا چکر لگا کے مجھے یہاں اتار دو، میری گاڑی آنے والی ہے. اور اس کی کاندھا تھپتھپا کے چلی گئی. یہ اس محبت اور اس پاک احساس کی قدر ہے جو ایک شاعر سمجھ سکتا ہے، یہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا. میں آپ کی اجازت سے پروین شاکر کا جب مجھے پتا چلا، ساحل کا مجھے آپ کو پتا تھا، رجحان تھا، مجھے پتا تھا کہ اس موضوع پہ ضرور یہ معاملہ آئے گا. میں آپ کو ایک چیز سنا دوں پھر آپ آگے بالکل بڑھیے بالکل. گا. پروین شاکر ایک نا جب یہ سول سرونٹ ہوئی تھی، جی جی جی، اور سول سرونٹ ہوئی تو اس زمانے میں اسسٹنٹ کمشنر وہ جو اسلام آباد میں ٹیکس کے غالباً ڈپارٹمنٹ میں گئی تھی، تو بہت اوبھگت ہونے لگی تھی. غالباً اندازہ ہے کہ ان کے شوہر صاحب جو ہے وہ جیلس ہونے لگے، ان کی ساس اماں بھی. ظاہر بات ہے دنیا آگے پیچھے ہو رہی تھی، تو کہیں ان کی آپس میں بات ہوئی ہوگی، تو اس میں شوہر جو ہے وہ تنگ کرنے لگا ہوگا. تو پروین نے اپنی علیحدگی پہ ایک شعر لکھا تھا. تسلیم بھائی ذرا یہ توجہ کہ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا. ہجر مطلب علیحدہ ہو جائیں. ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا. میں نے تو ایک بات کی، اس نے کمال کر دیا. اس نے کمال کیا، کیا طنز اور کیا درد ہے اس میں. واہ واہ واہ. میں نے تو میں تو پروین کا بہت بڑا مداح ہوں. اس کا بیٹا ہے مراد ہے، وہ آج کل کینیڈا میں ہے، میرے بیٹے کا دوست ہے. یہ معمولی لوگ نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی تھی ان لوگوں کو. یہ شاعر بن نہیں کوئی سکتا، شاعر پیدا ہوتا ہے. جی اوور ٹو یو سر. میں نے حوالہ دیا کورے کاغذ کی داستان، امرتا پریتم اور ساحل لدھیانوی کا ایک مشہور، یعنی سمجھتے تھے لوگ اس کو جیسا سن نے وضاحت کی کہ وہ والی محبت نہیں تھی جس کو ہم رنگ دیتے تھے. یہ میں 2 پیراگراف آپ کے نظر کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کتنی، یہ آپ نے جو سگریٹ کا بھی حوالہ دیا وہ بھی اسی کے اندر آئے گا. میں پڑھے دیتا ہوں کورے کاغذ کی داستان. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ تلخیاں کا جب نیا ایڈیشن چھپ رہا تھا تو ساحل نے شرط رکھی تھی کہ جی جب تک اس پہ امرتا پریتم کچھ نہیں لکھے گی میں اسے چھپواؤں گا نہیں. اور پھر وہ اس کا ایڈیشن رک گیا، لوگوں نے بڑا شو مچایا، لیکن اس نے ایڈیشن چھاپ کے نہیں دیا. اس کے بعد کیا ہوا اب یہ سنیے. 25 یا 26 اکتوبر کی درمیانی رات 2 بجے قریب ایک فون آیا کہ ساحل نہیں رہے. تو پورے 20 دن پہلے کی وہ رات اس شب میں مل گئی جب میں بلغاریہ میں تھی. ڈاکٹر نے کہا تھا تمہارے دل کی حالت تشویشناک ہے. اس رات میں نے نظم کہی، اور اچانک میں اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھنے لگ گئی کہ ان ہاتھوں نے اپنے دل کے دریا میں تو اپنی ہڈیاں بہائی تھیں. پھر یہ ہڈیاں کیسے تبدیل ہو گئیں؟ یہ فریب ہاتھوں نے کھایا تھا یا موت نے؟ وقت سامنے آ گیا جب دلی میں پہلی ایشین رائٹرز کانفرنس ہو رہی تھی. شاعروں اور ادیبوں کو ان کے ناموں کے ڈیلیگیٹ بیج دیے گئے تھے جو سب نے اپنے کوٹوں پر لگا رکھے تھے. ساحل نے اپنے کوٹ پر میرے نام والا بیج لگا لیا تھا، اور اپنے نام کا بیج اپنے کوٹ سے اتار کر میرے کوٹ پر لگا دیا تھا. اس وقت کسی کی نظر پڑی اور اس نے کہا کہ ہم نے غلط بیج لگا رکھے ہیں. ساحل ہنس دیا کہ بیج دینے والوں سے غلطی ہوئی ہوگی.
لیکن اس غلطی کو ہم نے درست کرنا تھا نہ کیا. اب برسوں بعد جب رات کے 2 بجے خبر سنی کہ ساحر نہیں رہے تو لگا جیسے موت نے اپنا فیصلہ اس بیچ کو پڑھ کر کیا تھا جو میرے نام والا تھا اور ساحر کے کوٹ پر لگا ہوا تھا. میری اور ساحر کی دوستی میں کبھی الفاظ حائل نہیں ہوئے. یہ 2 خاموشیوں کا ایک حسین رشتہ تھا. میں نے اس کے لیے جو نظمیں کہی تھیں اس مجموعہ کلام کی ساتھیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا. پریس رپورٹر میری تصویریں لینے لگے. میں نے اس وقت محسوس کیا کہ میں کاغذ پر کچھ لکھ رہی ہوں. فوٹوگرافر جب تصویر لے کر چلے گئے تو کاغذ اٹھا کر دیکھا تو اس پر بار بار صرف ایک لفظ لکھا گیا تھا, ساحر ساحر ساحر. اپنی اس دیوانگی کے عالم پر بعد میں بڑی گھبراہٹ ہوئی کہ جب صبح اخبار میں تصویر چھپے گی اور تصویر والے کاغذ پر سے نام بھی پڑھا جائے گا تو کیسی قیامت آئے گی. لیکن قیامت نہیں آئی. تصویر چھپی تو کاغذ بالکل کوڑا دکھائی دے رہا تھا. کورے کاغذ کی داستان اس کا عنوان ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد ازاں یہ حسرت رہی کہ خدا یہ کاغذ جو خالی دکھائی دے رہا تھا یہ خالی کاغذ نہیں تھا. شاید یہی کورے کاغذ کا رشتہ تھا کہ آج سے 30 برس پہلے جب تلخیہ کا ایک نیا ایڈیشن شائع ہو رہا تھا تو ساحر نے مجھے اس کا دیباچہ لکھنے کے لیے کہا تھا, مگر میرے احساسات میری طرح خاموش رہے. نہ جانے کورے کاغذ کی ایک ایسی ضد تھی, میں تلخیاں کا دیباچہ نہیں لکھ پائی. کورے کاغذ کی آبرو آج بھی اسی طرح ہے. میں نے اپنی سوانح عمری رسیدی ٹکٹ میں اپنے معاشقے کی داستان لکھی تھی. ساحر نے پڑھی تھی لیکن اس کے بعد کسی بھی ملاقات میں یہ رسیدی ٹکٹ کا ذکر نہ میری زبان پر آیا نہ ساحر کی زبان پر. آج جب ساحر دنیا میں نہیں اور تلخیاں کا ایک نیا ایڈیشن چھپ رہا ہے تو اس کے پبلشر نے چاہا کہ اس کا دیباچہ لکھ دوں. نظموں کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ ساحر کی شاعری کا مقام لوگوں کی روح اور تاریخ کی رگوں کا حصہ بن چکا ہے. مجھ پر ساحر کا قرض تھا. اس دن سے جب اس نے اپنے مجموعہ کلام پر دیباچہ لکھنے کو کہا اور مجھ سے لکھا نہیں گیا, آج وہی قرض اتار رہی ہوں. اس کے جانے کے بعد دیر ہو گئی, خدایا بہت دیر ہو گئی. مجھے یاد ہے کہ ایک مشاعرے میں کچھ لوگ ساحر سے آٹوگراف لے رہے تھے. جب لوگ چلے گئے اور میں اکیلی اس کے پاس کھڑی رہ گئی تو ہنستے ہوئے میں نے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے بڑھا دی کورے کاغذ کی طرح, اور اس نے میری ہتھیلی پر اپنا نام لکھ دیا اور کہا, یہ بلینک چیک پر میرے دستخط ہیں, جو رقم چاہو لکھ لینا اور جب چاہو کیش کروا لینا. چاہے وہ کاغذ ماس کی ہتھیلی تھی لیکن اس نے کورے کاغذ کا نصیب پایا تھا, اس لیے کوئی حرف اس پر نہیں لکھا جا سکتا تھا. حرف تو آج بھی میرے پاس نہیں. یہ تو محض کورے کاغذ کی داستان ہے. اس داستان کی ابتدا بھی خاموش تھی اور ساری عمر اس کی انتہا بھی خاموش رہی. آج سے 40 برس پہلے جب لاہور میں ساحر مجھ سے ملنے آیا تھا, اگر آ کر چپ چاپ سگریٹ پیتا رہا, راکھ دانی میں سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھر جاتی تھی تو وہ چلا جاتا اور اس کے جانے کے بعد میں اکیلی سگریٹ کے ان ٹکڑوں کو جلا کر پیتی تھی. میرے اور اس کے سگریٹ کا دھواں صرف ہوا میں ملتا تھا. سانسیں بھی ہوا میں ملتی رہیں اور نظموں کے لفظ بھی ہوا میں. سوچ رہی ہوں ہوا کوئی بھی فاصلہ طے کر سکتی ہے. وہ پہلے بھی شہروں کا فاصلہ طے کرتی تھی, اب اس دنیا اور اس دنیا کا فیصلہ بھی ضرور طے کر لے گی. امرتا پریتم. جی جناب, دوسرے حصے کے ساتھ حاضر ہیں. میں نے رسیدی ٹکٹ کا آپ نے حوالہ دیا اور میں نے کورے کاغذ کے داستان کے حوالے سے امرتا پریتم کا ایک دیباچہ جو اس نے ساحر کی موت کے بعد لکھا وہ آپ کی گزار کیا. تو ذرا ساحر کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ بڑی دیکھیے میں نے آپ سے جیسے عرض کیا نا کہ ساحر کی والدہ کیونکہ نواب صاحب کے بعد بہت غربت رہی, اسے پھر کسی سٹیج پہ انہیں لے کر وہ بمبئی چلی گئی تھی. اور شاعر تو ذوق اللہ نے دیا ہوگا, کیونکہ یہ میں نے کہا نا شاعر بنتا نہیں ہے, اللہ میاں کی طرف سے تو تخلیق ہوتا ہے. آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں. بالکل. وہ ساحر جب وہ گئے شروع میں ساحر کو کوئی لفٹ نہیں کرائی گئی. ہوتا ہے یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. ممبئی کی بڑی انڈسٹری تھی, ساحر بیٹھے رہتے تھے, کوئی لفٹ نہیں کراتا تھا. پھر آہستہ آہستہ ساحر کا جو کمال ہے نا جی, وہ شعر و شاعری کا, ایک تو اپنی زندگی ایک بڑی تلخیوں سے گزری ہے. ساحر ممبئی میں جب رہتے تھے تو ایک بہت بڑا اپارٹمنٹ ٹائپ تھا جس کے دونوں کونوں میں, ایک طرف کونے میں ایک کمرہ تھا, دوسرے کونے میں دوسرا کمرہ تھا, بیچ میں ایک ہال اور لیونگ ایریا تھا. ممبئی میں آج بھی بڑے بڑے لوگ بھی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں. تو ساحر کو جاوید اختر یہ کہتے ہیں کہ ساحر سے میں کوئی بات کرتا تھا اور اس میں اگر کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو ساحر اٹھ کے دوسرے کمرے میں سیدھا جا کے اماں سے پوچھ کے آتا ہوں, تو ماں سے پوچھتا تھا, پھر واپس آ کے کہتا تھا ہاں ایسے کرنا ہے. تو ساحر کا اپنے ماں کے ساتھ رہا. اور آپ کو پتہ ہے ممبئی میں
پھر اس کے بعد 3-4 اور نام بھی آتے رہیں گے جو اس سے شادی کرنا چاہتی تھیں. لیکن ساحر کا ہم نے جو سنا ہے کہ ساحر نے کہا تھا کہ جی میں نے شادی نہیں کرنی، اور جو جملہ مجھ تک پہنچا ہے، ساحر نے کہا کہ میرے باپ نے تو میری ماں کو گھر سے نکال دیا تھا، اگر میری بیوی نے اپنی ساس کو گھر سے نکال دیا تو پھر کیا بنے گا. اوہو شادی نہیں کی اس نے، وہ ماں کے ساتھ ہی اس نے آخری زندگی گزاری. تو ساحر کا ایک جو کمال ہے، دیکھیں تاج محل ہے، تاج محل ساحر نے دیکھا نہیں تھا، وزٹ میں نے کیا ہے، بالکل دنیا نے کیا ہے. ساحر اس زمانے میں وسائل نہیں تھے یا کیا تھا، لیکن ساحر نے جو نظم لکھی ہے جی 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 ہیں، ایک شہنشاہ نے بنوا کے ہنسی تاج میں ساری دنیا کو محبت، یہ ساحر کی نہیں ہے، ساری دنیا کو بڑھایا ہے مذاق. اور پھر وہ ساحر یہ کہتا ہے میری محبوب، کہیں آپ اور کو پتا بنا نا کر جنہوں اسے نے بنائے تھے تو بادشاہ نے ان کے ہاتھ کٹوا دیے جی تھے، جی 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 میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی سنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل، واہ ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام و نمود، آج تک ان پہ جنائی نہ کسی نے قندیل، ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا مذاق. تو واہ یہ شاعر جیسے عظیم آدمی نے تاج محل پہ، اسی طرح نور جہاں پہ، شاعر عظیم آدمی تھے. آپ کو پتا ہے نور جہاں شیر افغن کمانڈر تھے بادشاہ کے، جہانگیر کے، تو کہیں نظر پڑ گئی، انہوں نے نور جہاں کے شوہر جو کمانڈر تھے ان کو مروا دیا جی ہاں اور نور جہاں سے شادی کر لی. 14th میرج تھی وہ بھی ان کی بالکل تو اس پہ بھی شاعر نے لکھا تھا میری محبوب مجھے حیرت و حسرت سے نہ دیکھ، واہ میری محبوب مجھے حیرت و حسرت سے نہ دیکھ، ہم میں کوئی بھی جہاں نور و جہانگیر نہیں. واہ میری محبوب مجھے حیرت و حسرت سے نہ دیکھ، ہم میں کوئی بھی جہاں نور و جہانگیر نہیں، تو مجھے چھوڑ کے ٹھکرا کے بھی جا سکتی ہے، میرے ہاتھوں میں تیرا ہاتھ ہے زنجیر نہیں. واہ واہ بادشاہ نے تو زنجیر بالکل بالکل تو مجھے چھوڑ کے ٹھکرا کے بھی جا سکتی ہے، میرے ہاتھوں میں تیرا ہاتھ ہے زنجیر نہیں. تو یہ جو ساحر نے یہ جذبات کو جو لے کر آیا نا دنیا کے سامنے، پھر بمبئی میں پھر دیکھیے ساحر کی جو شعر و شاعری ہے نا، آپ سے اگر آپ غور کریں تو یہ عام کبھی کبھی میرے دل میں خیال خیال آتا ہے. آتا اب یہ کبھی کبھی پہ فلم تو نام بھی رکھا گیا جی تھا، جی لیکن شعر و شاعری کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے، تو اس سے پہلے ستاروں میں بس رہی تھی کہیں، تجھے زمین پہ اتارا گیا ہے میرے لیے. تو وہ شعر و شاعری جو کہتا یوں نہ تھا میں نے فقط، جو فیض نے بھی کہا اپنے دوسرے الفاظ میں، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے. جو ہو جائے تو وہ ساحر جو ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. تو ساحر جو ہے یہ ایک معمولی لوگ نہیں تھے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ بمبئی کی فلم انڈسٹری میں جو بھی ساحر نے شعر و شاعری کی ہے، کچھ شاعر کہتے بھی تھے شروع میں یہ تھا کہ جیسے ساحر واز دا اونلی پوئٹ کہ جو پہلے ہوتا تھا کہ گانے والے کا نام پہلے اور شاعر کا نام بہت نیچے آتا تھا. اس زمانے میں لتا واز جی جی پاپولر سنگر. ساحر نے کہا کہ نہیں، میرا نام لتا سے پہلے آئے گا. لتا کو تو آگ لگ گئی، اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میرا نام پہلے آئے گا. لیکن جب شاعر نے کہا پھر میرا گانا تم نہیں گاؤ گی، تو وہ جو دوسرے شور ایک دو آئے تو اس لتا کو ہوا کہ بھائی یہ اتنی سی بات مان لو، گانے میں آواز اپنی جگہ، جو شاعری شاعر کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ. بالکل تو وہ جو ہے نا دیکھیے کہ یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ معمولی لوگ اس کے تو ایک نہیں، آپ کے پاس تو شاعر کی جو بے انتہا دکھ بھری داستان بھی ہے. جی کئی گیت ہیں سینکڑوں کی یہ تعداد مطلب ہے یوں نہ چاہا تھا یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے. جی جی مطلب یہ جملہ جو ہے نا، یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے، اس سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. اور اس کے علاوہ آپ ترکیاں آپ کے پاس شاید ہے بھی، جی جی بالکل یہ رکھیے تو وہ آپ سنائیے گا، پھر میں اس پہ جی جی تبصرہ بھی کروں گا. تو میں شاعر کا بہت بڑا مداح ہوں. عمر میں کچھ تھوڑا سے یہ ہے کہ میموری میں چیزیں نہیں آتی. ایک زمانہ یہ تھا کہ شاعر کا کم از کم آدھا کلام مجھے زبانی یاد تھا. ماشاء اللہ مطلب بالکل عظیم بالکل آدمی ایسے ہے ہی یہ. میں ایسے ہی کو شاعر پہ احسان نہیں کر رہا تھا، یہ شاعر نے ہم پہ احسان جی کیا ہاں ہوا تھا
کہ جذبات کے اظہار کو اس نے پوئٹک انداز میں ہمیں وہ الفاظ دیے ہوئے تھے. تو اب آپ دیکھیں نا اس تاج محل پہ دولت بعد میں کیا تھا بنایا گیا تھا بنوا کے ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے. جی شاعر جی نے کہا ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا. تو یہ تو جذبات عام آدمی نہیں کر سکتا. آپ میں نئے سننے والوں کے لیے میں نے جیسے بتایا، جیسا سیغم صاحب نے بتایا کہ آدھا دیوان یہ عالم آپ کا نہیں ہے، ہمارا بھی، اور اس دور کی جو ایک نسل پروان چڑھی ہے کراچی یونیورسٹی میں ہم پڑھتے تھے، تو یہ شاعر تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ محبت کے اظہار کا بڑا بنیادی حوالہ تھا. اور مجھے یاد ہے کہ بالکل اب تو بہت عام ہو گیا ہے، کل ہی شاید اتفاق سے 14 فروری تھا، ویلنٹائن ڈے وغیرہ لوگ منانے لگے. ہمارے زمانے میں تو چیزیں نہیں تھیں، ہم تو امرتا پرتم اور ان کی محبت جیسی چیزوں کے قائل ہیں. بہرحال ہوا یہ کہ وہ کراچی یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا اپنے ڈپارٹمنٹ میں، میرے برابر میں ویژول اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ تھا. تو 2 اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر کے تھے، ہم فائنل ایئر میں تھے. وہ میرے پاس آیا لڑکا، کہنے لگا کہ سر وہ آج ویلنٹائن ڈے ہے، کوئی اچھا سا شعر لکھ دیں. میں آپ کی بات کی حوالہ دے رہا ہوں کہ اظہار کس طرح خوبصورت ہوتا ہے. تو میں نے کہا میاں مسئلہ یہ ہے کہ کیوں لکھ دوں؟ کہنے لگا وہ مجھے جو ہے نا اپنے میری دوست ہیں ان کو دینا ہے اور آج ویلنٹائن ڈے. میں کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بتایا یوم محبت ہے. حالانکہ وہ انور شعور نے کہا ہے کہ جی محبت بھلا یوم محبت کیوں منائے، محبت ایک دن کی بات ہے کیا. تو بہرحال اسے ہٹ کر تو میں نے کہا میاں میں شعر تو لکھ دوں گا لیکن میری ایک شرط ہے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا اگر شعر سمجھ میں نہیں آیا نا تو میں سمجھاتا بھی شعر سے ہوں. میں نے جان بوجھ کے کیا تھا تاکہ نئی نسل کچھ شاعری کو سمجھ سکے. تو کہنا جی آپ لکھ دیں، اچھا سے لکھیے گا. تو میں نے فیض صاحب کا ایک شعر لکھا، اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں، اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں، ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں. واہ. میں نے یہ شعر لکھ کے اس کو دے دیا. اس کے بعد ہم کینٹین میں بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو چل رہی تھی، ایک دم سے وہ کسی چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ اس کی کلاس فیل ہوئی ہوگی، آیا میرے پاس. اس لڑکی نے بڑی بولڈ تھی، اس نے مجھے کہا کہ جی آج یوم محبت یعنی ویلنٹائنس ڈے ہے اور آپ نے یہ کیا لکھ دیا کہ جی ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں. میں نے کہا بیٹا میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ میں سمجھاتا بھی شعر سے ہی ہوں. کہنے لگا جی. تو میں کہا سمجھ میں نہیں آیا ہے؟ کہنے لگا نہیں سمجھا دے. میں کہا پہلے شعر سناؤں گا بعد میں سمجھاؤں گا اگر اس سے بھی سمجھ میں نہیں آیا تو. وہ جان ایلیا کا تھا، اس کے اندر ایک قطعہ ہے کہ وہ ابھی میرے ذہن میں آیا تھا میں بتا دیتا ہوں. بہرحال وہ شعر ان کا تو یہ فیض کا یہ شعر تھا کہ اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں. اور جان ایلیا کا تھا سر میں تھا ایک تکمیل کا سودا، گھر میں تھا ایک تکمیل کا سودا، ذات میں تھا اپنی ادھورا میں. واہ. سر میں تھا ایک تکمیل کا سودا، ذات میں تھا اپنی ادھورا میں، کیا کہوں خود سے کتنا نادم ہوں، تجھ سے مل کر ہوا نہ پورا میں. واہ. تو وہ بچے پھر دونوں میں طرف دیکھنے لگے، جو تھوڑا ذوق رکھتے تھے وہاں واہ واہ ہو گئی کینٹین پہ. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ بیٹا اس کے اندر فیض صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں، یعنی کہ یہ پیار ویار تو بہت سیکنڈری چیزیں ہیں. تم میرے وجود کا حصہ ہو تو تم مجھے ملتے ہو تو میری تکمیل ہو جاتی ہے. تو وہ بڑا خوش ہوئے اور اس لڑکی نے ایک دم سے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے. تو میں نے جواب دیا کہ ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان. ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ. ہم لوگ رضی اختر شوق صاحب کا شعر ہے کہ ہم روح سفر ہیں ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ. اس لیے کہ یہ جو آپ کا تعلق ہے نا، جو آپ کی تہذیب ہے، جو زبان ہے، یہ آپ کو زندہ رکھتی ہے. بات ہو رہی تھی ساحر پہ، تو میں ایک نظم جو ہے ساحر کی جس کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں، تاج محل، اور وہ میں پڑھتا جاؤں نئے سننے والوں کے لیے، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے. آپ اس کے اندر الفاظ کا چناؤ اور جس محرومی کی طرف آپ نے بتایا کہ جو اس کی پرورش ہوئی والدہ کے ساتھ غربت میں اور سب، اور بہت بنیادی طنز ہے. جو محبت کبھی دولت کی پروردہ نہیں ہوتی، کبھی دولت کی محتاج نہیں ہوتی، وہ ایک کٹیا میں رہنے والے کو بھی ہو سکتی ہے اور ایک محل میں رہنے والے کو بھی ہو سکتی ہے. تو اس نظم کا عنوان ہے تاج محل. تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی صحیح. ایک منٹ. جی. تاج تیرے لیے ایک مظہر الفت ہی صحیح، تو اس کو اس وادی رنگی سے محبت ہی صحیح، میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے، بزم شاہی میں غریبوں کا گزر کیا بانے، سب جس راہ پہ ہو سطوت شاہی کے نشاں، اس پہ الفت بھری روحوں کا گزر کیا مانے، میری محبوب پسے پردہ تشہیر وفا. تو نے سطوت کے نشانوں کو تو دیکھا ہوتا، مردہ شاہوں کے مقابر سے بہلنے والی،
اپنے تاریک مکانوں کو تو دیکھا ہوتا. یہ مجھے انگنت لوگوں نے انگنت لوگوں نے دنیا میں محبت کی ہے. کون کہتا ہے کہ صادق نہ تھے رشتے ان کے, لیکن ان کے لیے تشہیر کے سامان نہ تھے, کیونکہ وہ لوگ بھی اپنی ہی طرح مفلس تھے. بالکل. یہ عمارات و مقابر, عمارات و مقابر, یہ فصیلیں, یہ اثار, انگنت مطلق الحکم مطلق شہنشاہوں کی الحکم شہنشاہوں کی سطوت کے عظمت کے ستون, عظمت کے ستون. آگے سینہ دہر کے ناسور ہے کہنا ناسور, جذب ہے ان میں تیرے اور میرے اجداد کا خون, میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی سنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل, ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام و نمود, آج تک ان پہ جلائی نہ کسی نے قندیل. کیونکہ جب تاج محل بنا تھا نا جی تو بادشاہ ایسے خبیث لوگ تھے, وہ جو کاریگر تھے نا ان سب کے ہاتھ کٹوا دیے کہ یہ ایسی چیز دوبارہ نہ بن سکے. تو وہ وہاں پہ اس نے کہا میری محبوب انہیں بھی تو محبت ہوگی جن کی سنائی, جنہوں نے تاج محل بنایا, سنائی نے بخشی ہے اسے شکل جمیل, ان کے پیاروں کے مقابر رہے بے نام و نمود, آج تک ان پہ جلائی نہ کسی نے قندیل. جناب دیکھیں جو زیغم صاحب نے ابتدا میں بتایا تھا کہ 100 سال گزر جائیں جب بھی مصرع اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح کہا جاتا ہے, غلط پڑھی نہیں, اور یہ آج انہوں نے ثابت کر دیا. دیکھیں میں نے ایک لفظ پڑھا ہے اور میں کتاب دیکھ کے پڑھ رہا ہوں, ماشاءاللہ انہوں نے مجھے پوری سنا دی. اس کا آخری بند بس میں یہ اپنے سننے والوں کی نظر کرتا چلوں, یہ چمنزار, یہ جمنا کا کنارہ, یہ محل, یہ منقش در و دیوار, یہ محراب, یہ طاق, ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق, میری محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے سر. بہت بہترین, مزہ آیا جی. یہ دیکھیں یہ جو ان کی تلخیاں جو ہے نا, بات اس کی زندگی کی تلخیاں ہیں. اور ساحر جب ممبئی میں گئے تو ان سے مجبور تھا بعض اوقات, ان کو فلم ساز, ان کے جو ہدایت کار, ان کے کہنے کے مطابق شعر لکھنے پڑتے تھے. لیکن شاعر چاہتے یہی تھے کہ میں دل کی آواز لکھوں. اور پھر اس نے کمال یہ کیا کہ ایک جیسے بتایا نا کہ وہ ان کے شعر و شاعری پہ فلمیں چلتی تھیں, گانے چلتے. اب دیکھیں جیسے کبھی کبھی میں نے کہا ہے, تو یہ فلم کا نام بھی کبھی کبھی رکھا گیا, اور وہ امیتابھ بچن اور شاید راکھی تھی, کون تھی, وہ گانا جو ہے وہ ایک امر بن گیا. اور یہ ایک نہیں, اس طرح بے انتہا گانے ہیں جو شاعر کے شعر و شاعری کے. اور میں تو حیران بھی ہوتا ہوں کہ شاعر اپنی ماں کے ساتھ دلی ممبئی میں رہا, شادی نہیں کی اس نے. مطلب ہے نا, ایک سوچ ہے جو بھی وجہ تھی. لیکن یہ ایک جملہ جو میرے پاس آیا کسی کہ اگر میری بیوی نے اپنی ماں کو, ساس کو نکال دیا, شاعر کی یہ محبت تھی جو ماں سے بے انتہا تھی. اچھا سر, آپ نے ابھی ذکر کیا جاوید اختر کا بھی آپ نے نام لیا, اور میں اس میں ایک بڑا اچھا یہ ریختہ کا بھی آپ نے حوالہ دیا جو ہر سال جشن ریختہ ہوتا ہے. اس میں نے ایک گفتگو سنی ہے, خاتون, بہت وہ تھوڑا سا طویل تھا, میں اس کو مختصراً ایک وہ بتا دوں. ان کی بہت گہری دوستی تھی جاوید اختر کی, اور تو ساحر لدھیانوی کو چونکہ فلمیں وغیرہ میں کام اس میں ملنا شروع ہو گیا تھا تو ان کے پاس کچھ رقم ہوتی تھی. یہ باقی سب جو شاعروں کا حال ہوتا, غریب تھے بہت. تو جاوید اختر نے ایک بار ساحر لدھیانوی سے 300 روپے لیے ادھار, وہ بتاتے ہیں. اور ہوا یہ کہ جاوید اختر صاحب کے بھی جب دن پھر گئے, ان کے پاس پیسے ویسے آ گئے, تو ساحر نے ایک بار ذرا تفنن ان سے کہا, بھائی وہ میرے 300 روپے واپس تو کر دے. تو یہ تو تجھے میں واپس نہیں کروں گا. اچھا, وہ جب ملتے تو وہ مذاق کرتا تھا اور ہمیشہ ان کو چھیڑتا تھا, میرے 300 روپے میں تجھ سے لے کر رہوں گا, یہ یاد رکھنا. جاوید اختر کو ہر بار کہتا تھا, وہ کہتا تھا لے کے دکھاؤ. یہ ان کا آپس میں ایک مزاحیہ جملے چلتے تھے, یہ تو میں تجھے لے کر دکھاؤں گا. ہاں, ہوا یہ کہ جی جب شاعر کا انتقال ہو گیا اور اس کی قبر کھودی جا رہی تھی, تو وہاں پہ سارے موجود تھے, جاوید اختر سب سے آگے تھے. تو جو مزدور قبر کھود رہا تھا, جب اس نے قبر کھود دی تو اس نے اپنی تقاضا کیا محنت کا, تو پوچھا کتنی رقم ہوئی, اس نے کہا 300 روپے. اتفاق سے اس وقت کسی کے پاس کھلے 300 روپے تھے نہیں. جاوید اختر کہتے ہیں میں نے جب اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو میری جیب میں صرف 300 روپے تھے, اور مجھے اس وقت شاعر کا وہ جملہ یاد آیا کہ یہ 300 روپے میں تجھ سے لے کر رہوں گا. کیا بات ہے, کیا تعلق ہے. یہ بالکل میں نے بھی پڑھا ہے. اچھا سر, سلیم احمد صاحب کے لیے ایک اکثر شعر میں کہا کرتا ہوں, پڑھا کرتا ہوں, بلکہ میرا خواہش تھی کہ ان کی قبر کا جو وہ ہے لوح اس پہ لکھوا دوں کہ ہمیں تو فن حیات دوام بخشی ہے, ہمیں تو فن حیات دوام بخشی ہے, رہین جسم جو ہوتے تو مر گئے ہوتے. واہ واہ واہ. تو یہ سلیم احمد صاحب کا بڑا عمدہ شعر ہے. تو بات رہین جسم جو ہوتے تو مر گئے.
بات یہ ہے کہ میں نے ذکر کیا ہاؤسنگ فائنانس کا بھی اور مختلف موضوعات کا بھی، شعر و شاعری پہ بات ہو رہی ہے، ساحر پہ ہماری سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے۔ ایک اور پہلو میں نے جو ابتدا میں عرض کیا بالکل سلیم احمد صاحب کا ہے، اور اردو ادب کا بہت بڑا نام، اور 1950 سے لے کے 1980 تک یا 83 تک آپ لے جا سکتے ہیں اس کو، کہ کراچی میں اگر دو نام گونجتے تھے، وہ جو میں نے پہلے بہت زیادہ تھا، حالانکہ آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ شعر شاعر اور یہ جو فنکار ہوتے ہیں ان چیزوں سے بہت ماورا اوپر ہوتے ہیں، لیفٹسٹ اور رائٹسٹ سے تو ہماری بنائی ہوئی ہے، لیکن ایک دور گزرا ہے پورا، اس میں دو نام بہت مشہور تھے کراچی میں، دو گھر بڑے مشہور تھے، ایک مسکن عزیز سلیم احمد کا، اور ایک عزیز آباد میں گھر قمر جمیل کا۔ اچھا اور قمر جمیل صاحب کا گھر پہ سارے لیفٹسٹ ہوتے تھے، اور رائٹسٹ جو تھے وہ سلیم احمد صاحب کے تھے۔ قمر جمیل اور سلیم احمد کا جو رشتہ تھا، وہ میرا ایک انٹرویو ہوا تھا سلیم احمد کے حوالے سے، میں اس میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں کہ کیا ان کا محبت کا تعلق تھا، اس پہ میں ابھی اس وقت بات نہیں کروں گا۔ میں نے ہاؤس بلڈنگ کا ذکر کیا، میں نے جب اس کو جوائن کیا اور اتفاق سے مجھے وہاں لائبریری کا سر چارج ملا، تو اس وقت یعنی ایڈیشنل چارج ملا ایچ آر کے علاوہ، تو اتفاق یہ ہے کہ 2005 کی ایک اینول رپورٹ تھی جو ہر سال چھپتی ہے، اینول رپورٹ، اس کے سر وقت پہ سلیم احمد صاحب کا شعر لکھا ہوا تھا۔ میں بڑا چونکا، میں نے کہا یہ کہ یہاں پہ ایسا کون ہے؟ اس وقت میری آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور اس کو مجھے دوسرا مصرع یاد آ رہا ہے، بے گھر کو مکان دے رہا ہوں، شاید آپ کو پہلا یاد ہو۔ بعد میں جب میری آپ سے بسا رہا ہوں دل میں تیرے غم کو بسا رہا ہوں دل میں، کچھ ایسا ہے، بے گھر کو مکان دے رہا ہوں۔ کیا بات ہے، تیرے غم کو بسا رہا ہوں دل میں، بے گھر کو مکان دے رہا ہوں، دیکھیں انہوں نے سنا دیا، اور وہ میں پڑھ کے بڑا حیران ہوا۔ پھر اتفاق سے وہ جو میں نے ذکر کیا ابتدا میں انٹرویو کیا، آپ سے ملاقات ہو گئی، اور مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی تھی اور سلیم احمد صاحب کا ذکر نکلتا تھا، ایچ بی ایف سی میں آپ نے جو ریفارمز کی سب کی ہاؤسنگ فائنانس کے اندر، یعنی میں ایک چھوٹا سا حوالہ دیتے کے آگے بڑھوں گا کہ سر نے ایک بہت اچھی کی، جس وقت میں نے جوائن کیا 2006 میں ہاؤس بلڈنگ، آپ نے 2005 میں، اور 2006 میں جب میں گیا تو بالکل جسٹ لائک کے ایم سی اے کے ڈی اے کے دفتر کی طرح تھا، وہی پرانی کرسیاں، پرانی میزیں، اور ٹین کی چھت وہ ایلومینیم والی، اور بورڈ لٹکے ہوئے۔ تو آج آپ ایچ بی ایف سی جائیں تو میرے جو دوست احباب آتے ہیں وہ حیران رہ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرائیویٹ کمپنی ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ میرے امپلائی کا بھی حق ہے کہ وہ اچھی کرسی، اچھی میز پہ بیٹھے، پورا اس کو رینوویٹ کر کے اس کا نقشے ہی بدل کے رکھ دیا، آج تک وہ ہے۔ تو وہاں پہ گفتگو ہاؤسنگ فائنانس کے حوالے سے تو ہوتی تھی، شاعری کے حوالے سے بھی ہوتی تھی، اور اس شاعری کا جو بنیادی حوالہ ہوتا تھا وہ سلیم احمد صاحب ہوتے تھے۔ تو سر سلیم احمد صاحب سے آپ کا تعارف کیسے ہوا، اور کیونکہ ادب سے تو آپ کا تعلق ہے، تو ذرا اس پہ۔ تو ایک تو ایچ بی ایف سی کی میں ایک چیز آپ کو، جب میں آیا تو مجھے دکھ ہوا کہ ایچ بی ایف سی میں لوگ بیٹھے ہیں اور یہ فائل آدمی سے بات کرنے کے لیے یوں اٹھا کر یوں دیکھنا پڑتا تھا فائلیں، مطلب بہت برا حال تھا۔ تو میں نے سوچا کہ یار 8 گھنٹے جو لوگ اس ماحول میں رہتے ہیں، یہ اتنا بیزار ماحول ہے کہ یہ تو جانے ہی کے سوچتے ہوں گے۔ یہ تو میں نے رینوویشن شروع کی، جس میں تو میں نے اپنا کمرہ جو ایم ڈی کا کمرہ تھا بہت ہی خستہ حال میں تھا اب کی طرح، تو میں نے اپنا کمرہ نہیں بنوایا۔ تو لوگ مجھے کہتے تھے سر یہ سارا شروع ہو گیا آپ نے، میں نے کہا نہیں، میں اگر اپنے کمرے سے شروع کرتا تو سارے بیٹھ کے آپ لوگ مجھے گالیاں دیتے کہ دیکھو جی اپنا تو کر لی، اب آپ سارے بیٹھ کے مجھ پہ ترس کھاتے ہیں۔ تو مجھے اس کمرے میں چند مہینے 4-5 مہینے بیٹھنے کا اتفاق ہوا، لیکن آج اللہ کا شکر، جیسے آپ نے یہ کہا کہ یہ اصل میں ہونا یہ ہے نا کہ یہ 8 گھنٹے جس ماحول میں، یہ امریکن بہت سوچتے ہیں کہ جس ماحول میں 8 گھنٹے اس میں کام کرنا ہے، اور کام بھی ہے کہ جو اگر دماغ کام میں نہیں لگ رہا تو کام ہوئے گا نہیں، اس ماحول کو ایک گڈ انوائرمنٹ تو دو نا۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ حال ہی نہیں، اس لیے میں امریکہ میں ایک کام کر رہا تھا اسائنمنٹ پہ، تو اس نے یہ کہا کہ جی دیکھو اگر لوگ آپس میں باتیں کریں گے تو ٹوٹل ٹائم کا کتنا آپ جو لوگ ہیں آپس میں باتیں کر کے تو اس کی ویلیو ہے۔ پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ اداروں میں ان چیزوں کا، تو وہ انہوں نے امریکہ میں جب میں ورلڈ بینک میں تھا تو کونے میں ایک کارنر بنایا جہاں پہ خود جائیے اپنی کافی بنائیے، گپے ماریے، اچھا آ جائیے۔ اب آپ اگر وہاں پہ گپے ہی مار رہے ہیں تو سب کی نظروں میں بھی آ رہے ہیں، تو آپ جاتے تھے چائے کے کب تک ہی گپ مارتے تھے۔ اوکے جی، اب آپ کچھ پوچھ رہے تھے۔ ہاں جی، تو میں کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ یہ تو اب تعارف تو بنا ہی ہاؤس بلڈنگ کے حوالے سے، جو آپ کی گفتگو ہماری ہوئی ہاؤسنگ فائنانس کے حوالے سے، وہاں پہ آپ سے جو دوسرا تعارف کا سبب بنا، اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہیرارکی ہوتی ہے پوری، خاص طور پر پبلک سیکٹر میں، اور
ہمیں تو وہ دور گزرا ہے کہ ہم یہ سلیم احمد کا آپ کہہ رہے جی تھے. جی 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 دیکھیے سلیم احمد صاحب کا تو مجھے دکھ ہے کہ مشرق لکھی، جی جی مغرب لکھی، مشرقین رب المشرقین و مغربین وہ نہیں لکھ پائے. جی 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 میں کہتا ہوں ان کی ساری شاعری ایک طرف، یہ ان کی جو ہے نا مشرق مشرق، یہ اتنی عظیم شاعری، کاش انہیں اللہ میاں زندگی کی، اگر آپ کو سامنے ہے تو 2-3 شعر بھی پڑھ دیں. جی جی میں پڑھ دیتا ہوں. تو وہ مطلب اتنے عظیم تھے کہ مشرق سے جتنے سورج نکلے، تسیم بھائی شعر تھا، مشرق سے جتنے سورج نکلے مغرب ان کو نگل گیا ہے. جی ہاں جی اب یہ بات واقعی ہمارے یہاں ذرا پڑھا لکھا اچھا ہو رہا ہوتا ہے، امریکہ جا رہا ہوں یہ تو وہ آج ہم کہتے ہیں نا یار برین ڈرین ہو رہا ہے، کیا اس زمانے میں 2 لفظوں میں شاعری میں انہوں نے کہا مشرق سے جتنے سورج نکلے مغرب ان کو نگل گیا. ہاں وہ کچھ اس طرح سے تھا، میں سوچ رہا ہوں سورج مشرق سے نکلا تھا، ہاں مشرق سے نہ جانے کتنے سورج نکلے تھے لیکن مغرب ہر سورج کو نگل گیا ہے. نگل گیا. قبلا خاں تم ہار گئے ہو اور تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے والا لالچی مارکو پولو جیت گیا ہے. ہاں. اکبر اعظم تم کو مغرب کی جس سیارہ نے تحفے بھیجے تھے اور اپنا بڑا بھائی لکھا تھا، اس کے کتے بھی ان لوگوں سے افضل ہیں جو تمہیں مہابلی اور ذل اللہ کہا کرتے ہیں. واہ. میں سوچ رہا ہوں کہ سورج مشرق سے نکلا تھا، مشرق سے نہ جانے کتنے سورج نکلے تھے لیکن مغرب ہر سورج کو نگل گیا ہے. نگل گیا. میں ہار گیا ہوں. میری جسم اور میری روح کو ایک ایسا زخم لگا ہے کہ جس کے بھرنے کو صدیاں بھی ناکافی ہیں. میں اپنے بچے اور کتے دونوں کو ٹیپو کہہ کر پکارتا ہوں. یہ جملہ یہ مجھے واقعی آتا ہے میں ہار گیا. جی کہ یہ نہیں آپ بولے مطلب مجھے کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے. ہمارے سیالکوٹ میں ایک کتا تھا تو انہوں نے پتہ نہیں اس کا نام ٹیپو رکھا تھا، اس وقت ہمیں بھی نہیں پتا تھا ٹیپو سلطان کیا چیز ہے. دیکھیں اندازہ کریں آپ اندازہ لگائیے کہ ٹیپو سلطان کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ جب وہ اس کے آدھی فوج نے، وہ جو غدار تھا اس کا، تو وہ جب لے کے فوج نکل گیا میر جعفر، تو اس کو فرینچ نے آ کے اپروچ کیا. تسیم بھائی فرینچ نے اپروچ کیا کہ ابھی آپ یہاں سے سائڈ پہ ہٹ جائیں، ہم فرینچ فوجیں ہم لا کے آپ کو دیں گے، وہ میر جعفر نکلا ہے آپ کو ہم پوری دیں گے اور پھر ہم اٹیک کریں گے واپس. آپ اندازہ کریں، سر نے ایسا حوالہ دیا، آج بھی آپ گوگل پہ سرچ کریں نا، حرام خور دیوڑی، یہ میر جعفر اور میر صادق کے گھر کا نام ہے جن کو بعد میں برٹشر نے خود قتل کروا دیا کہ جو تم اپنے نہیں ہو سکے تو ہمارے کیا ہو گئے. حرام خور دیوڑی کے نام سے آج ان کا گھر مشہور ہے. اندازہ کریں اتنی بڑی وہ تھی. اس نے ٹیپو سلطان نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ اس فرینچ کو کہ میں انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کر کے فرانسیسیوں کی غلامی میں جانا نہیں چاہتا. کیا بات ہے. پھر وہی جو جملہ تھا کہ نہیں شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 1000 زندگی. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ واقعہ کربلا، امام حسین اگر اس وقت کوئی اس طرح کے سودے کر لیتے تو پھر وہ 72 کے مقابلے میں ہزاروں کا لاجک ساری ہوتی. میں بھی کہتا یار کر لو بھائی، کل کو جو ہمارے آج کل جو سوچ ہے، پھر وہ تاریخ نہ لکھتے. ٹیپو سلطان، عمر مختار، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہماری عقلیں تو کچھ اور کہتی ہیں، تاریخ کچھ اور دکھاتی ہے کہ نہیں. اگر دیکھیں نا عمر مختار نے نہیں ہار مانی تھی. یہ ٹیپو سلطان کو تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں، اور میں شاید زیادہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ میں واقعہ کربلا کا جب ذکر کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کربلا کی صحیح اتباع جو ہے وہ ٹیپو سلطان جیسے لوگوں نے کی، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، جو جملہ ان کا یہ تھا نا کہ حق اور باطل کی جنگ میں ہار اور جیت کوئی چیز نہیں ہوتی. بالکل حق ہوتا ہے تو ہم اس کے پیمانے کو ہار اور جیت پر نہیں پیمانیں گے، حق اور باطل کے پیمانے پہ نہ، کہ حق جدھر ہے ادھر جانا ہے. اس پیرائے میں مشرق ہار گیا پڑھ دیتا ہوں ورنہ تشنگی رہ جائے گی سننے والوں کے لیے. بڑی ایک چھوٹی سی مختصر بات یہ کہ جب آپ نے صدیق سالک کی کتاب پڑھی ہوگی میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، جنرل نیازی صاحب نے بڑا جملہ کہا تھا جب پوری جنگ چل رہی تھی کہ جی اگر ہندوستان کے ٹینک میرے سینے پہ سے گزریں گے جب یہ ممکن ہے، پاکستان مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان بن گیا، تو صدیق سالک اپنی میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا کتاب اس جملے پہ ختم کرتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی جنرل نیازی سے، میں نے کہا آپ نے تو کہا تھا کہ جی ہندوستان کے ٹینک میرے اوپر سے گزریں گے تو یہ ممکن ہے. تو اس نے کہکا لگایا اور اس نے جواب میں کہا کہ اگر ایسا ہوتا تو نتیجہ کیا مختلف ہوتا. صدیق سالک نے جواب دیا نتیجہ مختلف نہیں ہوتا، تاریخ ضرور مختلف. وہ کتاب اس پہ ختم ہوئی ہے
اسی طرح بالکل آپ نے صحیح حوالہ دیا کہ وہ کردار ٹیپو سلطان ہو گیا، امام حسین کا جو ہے دنیاوی حوالے سے آپ دیکھیں تو جنگ ہار گئے تھے، تو کیا واقعی ہار گئے تھے؟ آج تک نہیں ہارے، آج تک جیتے ہوئے. تو یہ ہار جیت جو ہے جو حق پر ہوتا ہے ہمیشہ سے وہی ہوتا ہے. آج بھی موجودہ دنیا کے اندر اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جنگیں جو ہیں کبھی بھی طاقت سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں ہمیشہ نظریے سے لڑی جاتی ہیں اور نظریے سے جیتی جاتی ہیں. آج بھی افغانستان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ 24 نیٹو کے ممالک امریکہ سمیت وہاں پہ آتے ہیں اور کون جیتا ہے دنیا جانتی ہے. ٹھیک ہے، غزہ دیکھ لیں، حماس آپ کے سامنے، آج کون جیتا ہے، کتنی بڑی اس پہ کیا نہیں کیا انہوں نے، اس کے بعد بھی آج وہ بالکل بڑی میں خوبصورت ویسے بات یہ تو حیران ہوں کہ پہلا ہم نے افغانستان والے ظلم لوگوں نے آج کل کی نسل نے نہیں دیکھے اور اتنا ویژول بھی نہیں تھا کہ غزہ کے لوگوں کا، کہ میں اپنی وائف سے کہہ رہا تھا کہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچو کہ ایک باپ اپنے بچے کی خون زدہ لاش کو لے کے جا رہا ہے، کتنا ہم سوچ سکتے ہیں؟ بالکل ایک بچہ اکیلا پھر رہا ہے، اس کا گھر بھی تباہ، اس کا باپ بھی نہ ہے، اور وہ وہاں پہ سڑکوں میں گھوم رہا ہے، اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی؟ صحیح بات. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آگے اللہ میاں کے کیا نظام ہے، لیکن یہ ظلم بائی اٹ سیلف. میں تو کسی کو کل کہہ رہا تھا، میں نے کہا کہ دیکھو ہولوکاسٹ جو تھی کیا تھا ہٹلر نے جوز کا، اور انہوں نے پھر فلسطینوں نے ان کو جگہ دی تھی. میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہولوکاسٹ کیا تھا کسی نے تو جرمن نے کیا تھا. یہودیوں کو اگر انتقام لینا ہی تھا تو ان سے لیتے جنہوں نے اس کیا پہ تھا ظلم کیا تھا، جنہوں نے انہیں پناہ دی. ان سے زیادہ. فلسطینیوں نے آج ان سے انتقام لے رہے. میں تو جرمنی بھی گیا ہوں، وہ جگہ بھی دیکھی ہے سارا. تو بس یہ تاریخ ہے ہمارے ہاں جو ہے نا، وہ حق اور باطل کی جنگ تو ہوتی نہیں ہے، بس جھوٹ اور سچ کے چل رہا ہوتا. آگے بالکل. اچھا، یہ مشرق ہار گیا جس طرح ذکر کیا زیغم صاحب نے، اگر میں یہ نہ پڑھوں تو تشنا رہ جائے گا. اور واقعی ان کی مارکۃ الآرا نظم ہے سلیم احمد صاحب کی، اور جنہوں نے آخری مشاعرہ پڑھا تھا جس کا نے ابتدا میں ذکر کیا، اس میں خاص طور پہ کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ مشرق وہ لکھ چکے تھے، مغرب لکھوں اور رب المشرقین اور رب المغربین لکھوں، لیکن وہ ان کو مہلت نہیں دی زندگی نے، لیکن مشرق کو انہوں نے لکھ دی. اور مشرق کے بارے میں سراج منیر جیسے ادیب نے بھی یہ بات لکھی تھی کہ جی مجھے جو 2-3 نظمیں ہیں جو اردو ادب کی مارکۃ الآرا نظمیں کہی جا سکتی ہیں، مسدس الطاف حسین حالی کی، اور سلیم احمد کی مشرق، اور ایک دو نام اور انہوں نے لیے تھے. تو میں مشرق ہار گیا. کپلنگ نے کہا تھا مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب ہے، اور دونوں کا ملنا ناممکن ہے، لیکن مغرب مشرق کے گھر آنگن میں آ پہنچا ہے. میرے بچوں کے کپڑے لندن سے آتے ہیں، میرا نوکر BBC سے خبریں سنتا ہے. میں بیدل اور حافظ کے بجائے شیکسپیئر اور ریلکے کی باتیں کرتا ہوں. اخباروں میں مغرب کے چکلوں کی خبریں اور تصویریں چھپتی ہیں. مجھ کو چگی داڑھی والے اکبر کی کھسیانی ہنسی پر رحم آتا ہے. اقبال کی باتیں گستاخی ہوتی ہے، مجذوب کی بڑھ ہیں. وارث شاہ، بھلے شاہ اور بابا فرید، چلیے جانے دیجیے، ان باتوں میں کیا رکھا ہے. مشرق ہار گیا ہے. یہ بکسر اور پلاسی کی ہار نہیں، ٹیپو اور جھانسی کی رانی کی ہار نہیں، سن 57 کی جنگ آزادی کی ہار نہیں. ایسی ہار تو جیتی جا سکتی ہے، شاید ہم نے جیت بھی لی ہے، لیکن مشرق اپنی روح کے اندر ہار گیا ہے. قبلا خاں تم ہار گئے ہو اور تمہارے ٹکڑوں پر پلنے والا لالچی مارکو پولو جیت گیا ہے. اکبر اعظم، تم کو مغرب کی جس سیارہ نے تحفے بھیجے تھے اور اپنا بڑا بھائی لکھا تھا، اس کے کتے بھی ان لوگوں سے افضل ہیں جو تمہیں مہابلی اور ذلیل اللہ کہا کرتے تھے. مشرق کیا تھا؟ جسم سے اوپر اٹھنے کی ایک خواہش تھی، شہوت اور جبلت کی تاریکی میں ایک دیا جلانے کی کوشش تھی. میں سوچ رہا ہوں سورج مشرق سے نکلا تھا. مشرق سے جانے کتنے سورج نکلے تھے، لیکن مغرب ہر سورج کو نگل گیا ہے. میں ہار گیا ہوں، میں نے اپنے گھر کی دیواروں پر لکھا ہے میں ہار گیا ہوں. میں نے اپنے آئینے پر کالک مل دی ہے اور تصویروں پر تھوکا ہے. ہارنے والے چہرے ایسے ہوتے ہیں. میری روح کے اندر ایک ایسا گہرا زخم لگا ہے کہ جس کے بھرنے کو صدیاں بھی ناکافی ہیں. میں اپنے بچے اور کتے دونوں کو ٹیپو کہہ کر بلاتا ہوں. مجھ سے میرا سب کچھ لے لو اور مجھے ایک نفرت دے دو. مجھ سے میرا سب کچھ لے لو اور مجھے ایک غصہ دے دو. ایسی نفرت، ایسا غصہ جس کی آگ میں سب جل جائیں، میں بھی. جناب کمال لکھی تھی انہوں نے. مشرق بالکل، مشرق ہے اور مغرب اس میں مغرب. جو کرب ہے آپ دیکھیں، اس کو محسوس کریں اور تو میں نے سنی ہے ان سے، بالکل آپ نے بڑا رہا سنی. مسقط میں آئے جی تھے صاحب، یہ میں نے سنی، اور اس وقت ان کا میں لکھوں گا مغربی اور مشرب المشرقین و رب المغربین. جی جی
لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا عظیم سوچ ہے، مطلب یہ بظاہر اور ہماری ہم جو شاعری کی بات کر رہے تھے، ہم شاعری سے محروم نہیں ہوئے، ایسی فکروں سے محروم ہو گئے۔ بالکل اب یہ فکریں جو ہیں یہ عام نہیں، آپ کسی کو آدھا گھنٹہ تقریر کریں تو وہ نہیں سمجھ آ سکتے جو دو جملے ہیں کہ مشرق مشرق ہے اور مغرب مغرب ہے، بالکل مغرب مشرق کے گھر آنگن میں آپ پہنچا ہے۔ بالکل بد نصیبی آج تو آپ دیکھیں ہماری نوجوان نسل جو ہے، میں کہیں شعر پڑھتا ہوں تو لوگ، میں نے دیکھا تبصرہ کرنے جائے، ہم سب بوڑھے ہو گئے ہیں، یہی رہ گا۔ میں نے سمجھاتا ہوں کہ بھائی شاعری تو اللہ نے بھی کی ہے، قرآن پوری شاعری بالکل ہے، بالکل تمہیں کاش کہ سمجھ ہوتی کہ شاعری کیا چیز ہے۔ جی ہاں یہ مطلب یہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ قرآن، میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں، قرآن اگر پوئٹک لینگویج میں نہ لکھا گیا ہوتا، قرآن حفظ نہیں ہو سکتا تھا۔ بالکل دنیا کی کوئی کتاب، بڑی کوششیں ہوئی ہیں، بڑی سوچ ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ پاسبل کہ ایک کتاب کو اس طرح الف سے لے کے ٹل اینڈ، اتنی موٹی کتاب کو آپ زبانی یاد کر لیں۔ ناممکن ہے یہ بڑی جرمنی میں ریسرچ ہوئی تھی، کہ کئی جگہ ریسرچ ہوئی، کہتے ہیں پاسبل ہی نہیں ہے۔ قرآن ایک بیسیوں آپ کو ملتے ہیں جہاں پہ حفاظ بس جو لوگ جہاں حفاظ ملتے ہیں، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، لیکن جب ہم یاد کر لیتے ہیں پھر غلطی کی گنجائش نہیں رہتی، وہ کہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں الفاظ سے۔ تو یہ تو ہماری بد نصیبیاں ہیں نا، یہ جیسے بالکل یہ لوگ تھے، یہ عظیم لوگ تھے، یہ نہیں ایک جیسے جان ایلیا کو آپ چھوڑ دیں، لیکن شاید تو مطلب باتیں تو بڑی، مطلب ایک شعر تھا جان کا، مل رہی ہو بڑے تباک کے ساتھ، مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، مجھ کو یکسر بھلا چکی ہو کیا۔ بالکل مطلب یہ شعر ہے کہ بھئی آج ایسے باتیں کر رہا ہوں، کیا میں وہی نہیں تھا جو کل تم مجھے چھوڑ کے چلے اور گئے ایک جگہ اسی طرح کہتا ہے کہ مل رہی ہو بڑے تفاق کے ساتھ، آخری بار مل رہی ہو آخری کیا یہ بالکل مطلب عجیب ہی ہماری بد نصیبیاں ہیں۔ اور وہ شاعر کو میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ شاعر جو ہے نا، کچھ ایک ہوتی ہے آمد اور ایک ہوتی ہے آورد۔ جی ہاں تو آمد جو ہے وہ شاعری اصل وہی ہوتی ہے، بالکل آور تو پھر آپ کھینچتے ہیں اس کو، بالکل وہ ایسے تو ہی ہے آپ بناوٹ ہوتی ہے۔ جی ہاں آمد جو ہے وہ کہتے یہ ہیں کہ جو آمد کی شاعری کرنے والے کو اپنی ذات سے باہر نکلنا پڑتا ہے، وہ فضاؤں میں ہوتا ہے، اور پھر وہ آمد کی شاعری ہوتی ہے اپنے جسم میں رہ کے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ اقبال شروع میں پیتے تھے، شاعری کرتے جی تھے، جی جی شاعر اپنی ذات سے باہر نہیں، پھر اللہ نے ان کو توفیق دی، کچھ اور کام لینا تھا، پھر وہ تصوف میں چلے گئے۔ صوفی بھی اپنی ذات سے باہر ہوتا ہے۔ بالکل پھر اقبال نے اتنی عظیم شاعری کی کہ وہ پھر اپنی ذات سے، میں نے کہیں پڑھ رہا تھا کہ سیالکوٹ میں دیکھا ہے، اقبال کا گھر بھی دیکھا ہے میں، وہ چارپائی، وہ حقہ ہمارا، تو وہاں پہ بتا رہا تھا کہ جی وہ اقبال تہجد کے وقت اٹھتے تھے اور یہ سارا کلام قرآن پڑھ کے اپنے ملازم کرتے لے گیا وہ کاغذ سارا۔ تو یہ اقبال بنا نہیں سکتے آپ، بالکل اقبال بنے بنائے ہی آسمانوں سے اترتے ہیں۔ اور بالکل اس کیفیت یہ کو سلیم احمد ہوں جی یا فیض، میں تو فیض کا بھی بہت بڑا مداح ہوں، فیض بھی معمولی نہیں، سیالکوٹ کا ہے بھی، جی جی بڑی اور سیالکوٹ سیالکوٹ کا بھی گاؤں کا ہے۔ آپ دیکھیں فیض صاحب ہو گئے، آپ ہو گئے، مطلب آپ کو بھی ان میں شامل کروں گا جس میں سیالکوٹ کو فخر کرنا چاہیے، اور بڑے بڑے نام آپ کو وہاں سے ملیں گے سیالکوٹ میں، جو بھئی اصغر علامہ سودائی، جیسے اقبال، فیض علامہ احمد اقبال، فیض، اصغر سودائی، اصغر سودائی، اور میں نے آپ سے ابتدا عرض کیا نا کہ اہل پنجاب اس وقت بھی اور آج بھی بڑی اردو کی ایک تھا زمانہ کراچی میں جو پوری کھیپ آئی تھی، اب کراچی والے اس سے محروم ہیں۔ نہیں کراچی میں اور تو دیکھیں نا، میں آخری بات ایک اور کروں، کراچی میں کسی زمانے میں مشاعرہ ہوا کرتا، جی ہاں میں لاہور سے آیا کرتا تھا، ساگران شہر عقائد کا مشاعرہ وہ بھی 2 حصوں میں بہت تقسیم ہو گیا بھرا ہے ہوتا تھا، جی جی رات کے جی 3-4 جی بجے ہاں تک چلتا۔ اب عرصہ دراز ہو گیا جب سے ہم نے اہل زبانوں کی حکومت دے دی ہے نا، بالکل بالکل، زبان غائب ہوگی۔ اور سب سے زیادہ انہوں نے بہرحال وہ سیاسی بات ہو جائے گی۔ اچھا اس کے اندر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جو آمد کی آپ نے بات کی اور آورد کی بات کی، اقبال نے ایک جگہ لکھا کہ جب میرے اوپر کوئی شعر اترنے لگتا ہے اور جو میری کیفیت ہوتی ہے، تو میں اس وقت خیال سوچتا ہوں کہ جب نبی پہ وحی اترتی ہوگی تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ صحابہ کہتے تھے جی کہ ہم چہرے کو دیکھ کے ہم پہچان جی لیتے جی، ہیں۔ اور وہ جو غالب نے آج سے برسوں پہلے کہا تھا، آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے، کہ غالب کے قلم کی جو آواز ہے وہ غیب کے فرشتے کی آواز ہے، آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں۔ تو واقعی یہ چھوٹا موٹا شاعر میں بھی ہوں، یہ کیفیت میں نے بھی کئی بار محسوس کی ہے، اور جو آورد کی شاعری ہوتی ہے وہ آپ کر نہیں سکتے، اور
یعنی مجھے آج آپ ایک بھی مصرع موضوع کرنے کو کہیں تو میں نہیں لکھ سکتا یا تو میں، لیکن وہ جب اترتا ہے تو پھر اس کے وہ لکھے بغیر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے، آپ کو نہ نیند آئے گی نہ کچھ آئے گی۔ سلیم احمد صاحب کی ایک غزل جو ہے وہ مجھے بڑی پسند ہے، اس سے کچھ اشعار مجھے یاد بھی ہیں، تو کافی شاعری میں سلیم احمد صاحب کی یاد ہے، میں شروع کر لیتا ہوں، مل جاتی ہے تو پوری غزل سنا دوں گا۔ میں سر چھپاؤں کہاں سایہ نظر کے بغیر، ہاں ہاں یہ سنی بھی میں نے، جو بلا سنائی بہت زبردست ہے۔ میں سر چھپاؤں کہاں سایہ نظر کے بغیر کہ تیرے شہر میں رہتا ہوں اور گھر کے بغیر۔ اور گھر کے بغیر مل گئی آپ کو؟ نہیں ملی نہیں، ابھی تک ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں سر چھپاؤں کہاں سایہ نظر کے بغیر کہ تیرے شہر میں رہتا ہوں اور گھر کے بغیر، مجھے وہ شدت احساس دے کہ دیکھ سکوں تجھے قریب سے اور منت نظر کے بغیر۔ منت نظر کے بغیر، واہ۔ مجھے وہ شدت احساس دے کہ دیکھ سکوں تجھے قریب سے اور منت نظر کے بغیر، گزر گئے وہ بادل جو برسنے والے تھے، یہ شہر آب کو ترسے گا چشم تر کے بغیر۔ گزر گئے وہ بادل جو برسنے والے تھے، یہ شہر آب کو ترسے گا چشم تر کے بغیر، میں پاؤں توڑ کر بیٹھا رہا کہیں نہ گیا، میں پاؤں توڑ کر بیٹھا رہا کہیں نہ گیا، سلیم منزلیں طے ہو گئیں سفر کے بغیر، میں سر چھپاؤں کہاں سایہ نظر کے بغیر کہ تیرے شہر میں رہتا ہوں اور گھر کے بغیر۔ آپ نے کراچی کے مشاعروں کا ذکر کیا، میرا جب پہلی بار ساکنان شاعر قائد کے مشاعرے میں جانا ہوا، اس زمانے میں ہم یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، تو میرا ایک دوست ساتھ تھا، تو یونیورسٹی میں بے تکلفی ہوتی ہے دوستوں میں، تو آپ کو پتا مشاعرہ کو گیدرنگ ہوتی ہے، تو جیسے ہم انٹر ہوئے تو اس نے مجھے کونی ماری، کہنے لگا وہ دیکھ، تو ہم سمجھے میرے ساتھ ایک دو دوست تھے متوجہ، انہوں نے شاید کسی خاتون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو بڑے بڑے شعراء کے ایک ایک شعر جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، تو سلیم احمد صاحب کا شعر لکھا ہوا تھا کہ شرط ویرانی سے واقف ہی نہیں شہر کے لوگ، شہر کے لوگ دیوار بنا کر، یہ ویسے شعر جو ہے نا، در و دیوار بنا کر اسے گھر جانتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، میں نے جب ہاؤسنگ پہ کام کر رہا تھا، جی جی، تو یہ شعر مجھے اس لیے کہ میں نے دیکھا ایک ہم کہتے ہیں ہوم اور ایک ہوتے ہیں ہاؤس، جی تو میں نے کہا کہ یار ہم ہوم بناتے ہیں، لوگ ہاؤس بناتے ہیں۔ کیا بات ہے، جب تک کہ ہم کسی ہیبیٹاٹ کو ایسی بستی نہ بنائیں جس میں لوگ رہ رہے ہوں، جو ایک دوسرے سے محلے داری کا تصور، تو جو مجھے ذہن میں یہ چیز جو تھی نا کہ ہوم نہیں، الٹیمیٹلی مجھے ہاؤس بنانے، بستی بسانی ہے، تو یہ جو شعر ہے نا کہ بہت پھر سے دوبارہ پڑھیے آپ۔ شرط ویرانی سے واقف ہی نہیں شہر کے لوگ، در و دیوار بنا کر اسے گھر جانتے ہیں۔ کہ یہ جو ہے نا مکان اور گھر، اس کو بڑا خوبصورت افتخار عارف نے اس فرق کو کہا ہے نا کہ خدا مجھ کو اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے۔ یہ اب آپ دیکھیں نا، کیا میں افتخار عارف کا بھی بہت ہی بڑا بندہ ہوں، کمال کا، اللہ میاں انہیں صحت دے، تندرستی دے، یہ پھر یہ جو بجیا اور یہ لوگ، کیا لوگ، پوری نسل ہے جو آئی تھی وہاں سے، بالکل انور مقصود، جی جی۔ تو وہ غزل جو ہے جس کا میں نے آپ کو شعر سنایا، وہ ٹھہر جاتے ہیں کہ آداب سفر جانتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں کہ آداب سفر جانتے ہیں، ورنہ منزل کو بھی ہم راہ گزر جانتے ہیں، نامرادان محبت کو حکارت سے نہ دیکھ، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں جینے کا ہنر جانتے ہیں، یہ نامراد، غور کریں نا، یہ نامرادان محبت کو حکارت سے نہ دیکھ، یہ بڑے لوگ ہیں جینے کا ہنر جانتے ہیں، شرط ویرانی سے واقف ہی نہیں شہر کے لوگ، در و دیوار بنا کر اسے گھر جانتے ہیں، دیکھ اے دست عطا تیری غلط بخشی کو، یہ الگ بات کہ چپ ہیں مگر جانتے ہیں، یہ الگ بات ہے ہم چپ ہیں مگر جانتے ہیں۔ بالکل بالکل، یہ دیکھیں نا، کسی نے کہا، میں نے کہا نہیں بالکل ٹھیک ہے، دیکھ ہے دست عطا تیری غلط دے، ہم آج کل اسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی ان کو لوگوں کو مل گیا، اس کو مل گیا، یار یہ کیا کہ لوگوں کو اقتدار مل رہا ہے، کیا حکومتیں مل رہی ہیں، یہی تو شعر ہے کہ دیکھ ہے دست عطا تیری غلط بخشی کو، یہ الگ بات ہے ہم چپ ہیں مگر جانتے ہیں۔ بالکل۔ تو جناب بہت ہی اچھی آپ سے گفتگو شعر و شاعری اور ہاؤسنگ فائنانس کے حوالے سے ہوئی۔ ایک بہت بڑا آپ کی زندگی کا شعبہ ہے، پہلو ہے، آپ نے پرسنس ود ڈسیبلٹیز کے ساتھ جو لوگ ہیں، جن کو ہمارے ہاں ایک جزو معطل سمجھتے تھے لوگ ایک عرصے تک، جس کے گھر میں بیچارہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے، وہ سمجھتے تھے یار یہ کیا، کس طرح سے اس کی پرورش کریں گے، ایک مصیبت ہی اس کو سمجھتے تھے۔ میں نے خود اپنا آنکھوں سے دیکھا ہاؤس بلڈنگ میں کہ کئی ڈیف افراد جو بیچارے بولنے کی اور سننے کی صلاحیتوں سے محروم تھے، ان کو آن میرٹ
آپ نے یہاں پہ ہاؤسنگ HBFC کے اندر جابس دی جن کے پورے گھرانے آج چل رہے ہیں, وہ نوکری کر رہے ہیں, بڑی بہترین پرفارمنس دے رہے ہیں ہر شعبے میں, کسی بھی طور پہ وہ ایک عام آدمی سے مختلف نہیں ہے. ایک نابینا بھی ہے عمیر جی جی شمسی. جی بالکل, وہ ابھی تک جو ہے عمیر شمسی, بالکل وہ بھی ہیں, وہ کال سینٹر ایجنٹ ہاں آپ نے کیا تھا بالکل. مطلب ہوا یہ تھا جب وہ نابینا تھا نا, جی جی تو میں نے کہا یہ لوگوں نے کیا کرے گا, میں نے کہا میں بتاؤں گا کیا کرے گا. کال سینٹر میں 15-20 سوال ہی ہوتے ہیں نا. جی جی جی, اسے اس زمانے میں تو اتنی سافٹ ویئر نہیں تھی, اسے رٹا دیے. اس کی انگریزی بہت انگلش اچھی ہے. بہت اچھی بولتا تھا. جی 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 جی, اب تو خیر وہ ڈیجیٹل آ گیا ہے کہ سارا کچھ اور پڑھ سکتا ہے, تو اس نے جناب بہترین کام کرنے لگا. تو مطلب تھوڑا سا دماغ لڑانے کی ضرورت تھی. مجھے لوگ کہتے ہیں یہ کیا کرے گا, میں نے کہا دیکھو میں بتاؤں گا کیا کرے گا, آج تک ہے وہ. تو یہ آپ کا پہلو بڑا اہم ہے, اس پہ گفتگو میں چاہوں گا کہ آپ کریں. تو وہ آپ یقین کریں کہ آج بھی اگر جو پبلک سیکٹر ادارے ہیں اس کے اندر 2% کم سے کم آپ نے رکھنے ہوتے ہیں PWDs, جو ان کا اسپیشل پرسنس ہوتے ہیں. آج بھی HBFC الحمدللہ ایکسیڈ کرتی ہے, اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو ملازمتیں دی. زیغم صاحب نے دی, ہم نے کیا, آپ نے اس کی وہاں پہ دیکھیں بنیاد ایک ڈالی. جملہ جی اس جی, موضوع کو اگلی پوری نشست کے لیے ریفر کرتے ہیں. اچھا مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ زیغم صاحب بہت زبردست آپ کام کر رہے ہیں موضوع کا, اب تو میرے ویب سائٹ بھی بہت زبردست بنی, اللہ کے شکر بہت کام بڑھ گیا, تو اللہ آپ کو اجر دے گا. میں کہتا ہوں بھائی اللہ پہ ادھار مت چڑھاؤ, دے گا کا لفظ ٹھیک نہیں ہے. یعنی کیا مطلب, میں نے کہا اللہ مجھے دے چکا ہے, کیا اللہ بات کا ہے, ادھار ہے مجھ پہ. کیا بات ہے. کہنے لگے وہ کیسے, میں نے کہا میں پیدا جب ہو رہا تھا میں نے کوئی نیکی کی تھی نہیں, تو میں نے کہا اللہ نے مجھے نابینا پیدا نہیں کیا. واہ سبحان اللہ. جب میں پیدا ہو رہا تھا میں نے کوئی نیکی کی نہیں, میں ڈیف پیدا نہیں ہوا. جب میں پیدا ہو رہا تھا کیا میں نے کوئی نیکی کی, میں فزیکلی معذور پیدا نہیں ہوا. کیا بات ہے. تو بھائی جب میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا, میرے مولا نے اتنا مجھے تھا, یہ تو ادھار ہے جو میں ساری زندگی چکاتا رہوں, نہیں چکا سکتا. اس میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ہم سوچ نہیں سکتے. میں کیونکہ کام کرتا ہوں تو انشاءاللہ تفصیلی باتیں بعد میں ہوگی. نابینا کہنا اور نابینا ہونا واہ, بڑا فرق ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ نابینا اگر اس کمرے میں بیٹھا ہے نا, تو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ وہ سارا کتابیں ہیں, یہ ہے وہ ہے, چھتا ہے, یہ لگایا ہوا ہے. نابینا نے زندگی میں کبھی بک شیلف ہی نہیں دیکھا, یہ ٹیبل نہیں دیکھی, کچھ بھی نہیں دیکھا, لیکن وہ ایک تصوراتی دنیا میں ایک ان کی پاور آف امیجنیشن میں تصور کر رہا ہے. آپ کتنے دور ہیں وہ اس کی اللہ نے طاقت دی کہ اتنی دور یہ بیٹھے ہیں, پیچھے یہ بیٹھے ہیں. تو نابینا کو جو چیلنجز ہیں, ایک بس میں نے 2 کتابیں لکھی ہیں, ایک ڈیف کی سکسیس سٹوریز اور ایک بلائنڈ کی سکسیس سٹوریز, انشاءاللہ تفصیل میں آ جائے گی. تو ایک بلائنڈ لڑکی یہ کہتی ہے کہ یو پیپل ٹاک آف کلر, واٹ از کلر. اب بلائنڈ کو جانا کہ رنگ کیا ہوتا ہے, تو اس نے کہا, اس سے لڑکی سے کہا کہ بھئی واٹ یو سی, کہتی ہے یو نو آئی ایم بلائنڈ, آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ. کہتا ہے اوکے وی میں کال اٹ بلیک کلر, اندھیرا ہے نا. تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہتی ہے بٹ دین واٹ از کلر. بلیک تو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب وائٹ دیکھا ہوگا. بالکل. تو خاموش ہوئی, حملہ بھی چک لوا. تھوڑی دیر بعد کہتی دیٹ مینس the only color in my life is black color. تو یہ ان میں جب میں کام کرتا ہوں, میں کہتا ہوں اتنا آپ لمحہ بنہما, میری اولاد ٹھیک ہے, نابینا پیدا نہیں ہوئی, معذور پیدا, ایک نابینا بچے کو پالنا, ایک ڈیف بچے کو پالنا, ایک فزیکلی ڈسیبل بچے کو پالنا, آپ میں سوچ نہیں سکتے. میں تو کام کر رہا ہوتا ہوں, تھوڑا سا اندازہ ہے. اللہ نے مجھے اس آزمائش سے محفوظ رکھا ہے. میں اللہ پہ احسان نہیں چڑھا رہا, شکر ادا کر رہا ہوں کہ میرے بچے بھی, میں بھی, میرے بچوں کے بچے بھی کسی معذوری کا شکار نہیں ہے. کوئی کمال نہیں کیا تھا, خالصتاً اللہ کا احسان ہے. تو انشاءاللہ اگلی نشست پہ اس پہ تفصیل سے, بہت بڑا موضوع ہے, اور یہ اچھا ہے کہ تسنیم بھائی اس کو لائیں گے, ہم پھیلائیں گے کہ یہ کاز کو سرو کرنا, جیسے میں نے کہا, اس شکرانے کے طور پہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس معذوری سے محفوظ رکھا ہے. آپ میں سب اس شکرانے کے طور پہ. اچھا, میں اس کے اندر آپ نے جو بات کی, اس میں اقبال عظیم نے کہا تھا, وہ جو آپ نے کہا نا اپنے اس سے سمجھتے ہیں ڈسٹینس کو بھی, بالکل ان کی بصارت چلی گئی تھی اور چلی گئی تھی. تو مجھے دوسرا مصرع یاد آ رہا ہے کہ جو دیدہ ور ہیں انہیں بھی نظر نہیں آتا, ان کی جو بصارت چھن گئی تھی. اور اس میں بڑا خوبصورت جملہ ایک خلیل جبران نے کہا تھا کہ اگر تم وہ دیکھ رہے ہو
جو نظر آ رہا ہے. اگر تم وہ دیکھ رہے ہو جو نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کچھ نہیں دیکھ رہے. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. جس ادارے کو میں نے جوائن کیا ایز اسسٹنٹ مینیجر اور اس وقت کے ایم ڈی اینڈ سی او آپ تھے اور میں آج آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں, یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. یہ بتائیے کہ ہاؤسنگ فائنانس بھی آپ کا ایک بہت ہی اہم حوالہ ہے, اور اس حوالے سے آپ اس طرف ابتدا سے تھے یا اس طرف آپ آئے ایک دم سے؟ نہیں, میرا تو یہ حال تھا کہ میں اللہ میاں دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کدھر لے جانا چاہتا ہے وہ آپ کو نہیں پتا ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے پہ ڈال رہا ہوتا ہے. تو رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر, کہ اللہ سے خیر مانگو, اللہ کو راستے مت بتاؤ, اللہ کو سے منزل مانگو, خیر مانگو, اللہ کو راستے مت بتاؤ. تو ہم لوگ بتاتے ہیں اللہ میاں یہ ہو جائے, اللہ میاں یہ ہو جائے. وہ نہیں, آپ چاہتے کیا ہو بیٹی سکھی رہے, تو اللہ سے بیٹی کی سکھ مانگو, یہ نہ کہو یہاں شادی ہو جائے یا وہاں بالکل. شادی ہو جائے. تو یہ میں پاک کویت کا ایم ڈی تھا, جی جی اور میرے دور میں پاک کویت کی الحمدللہ پرفارمنس ٹریمنڈسلی جی امپروو ہوئی. مطلب مجھ سے پہلے ہائیسٹ ایور پروفٹ واز 600 ملین, میرے پہلے سال میں 1200 ملین, دوسرے سال میں 1500 ملین, تیسرے سال میں 2200 ملین, اور چوتھے سال میں 2800 ملین, 2800 ملین ماشاء اللہ. پروفٹ ہوا. کیونکہ اس زمانے میں پورے سٹاف کو پروفٹ کی پرسنٹیج بونس ملا کرتا تھا. تو اس زمانے میں ایک صاحب تھے کہ وہ نام لینا اس لیے مشکل نہیں ہے کہ میرے بعد وہ آئے ہوئے تھے, استقبال مہدی صاحب. تو وہ مشرف صاحب کے بڑے دوست تھے, تو انہوں نے کروا کے تو کہا جی مجھے ایم ڈی پاک کویت لگا دیا جائے. مجھے شوکت عزیز صاحب محترم فائنانس منسٹر سے مجھے فون کیا جائے گا. میں چاہتا تو نہیں تھا تو میں ہٹایا, چونکہ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب, لیکن مجبوری ہے, مشرف صاحب کی طرف سے مجبوری تھی, تو میں آپ کو ہٹا رہا ہوں اور میں آپ کو ایچ بی ایف سی کا ایم ڈی لگا رہا ہوں. اچھا. میں نے یہ ادارے میں 6 مہینے سے ایم ڈی لگایا نہیں ہے. میں 6 مہینے سے رجسٹ کر رہا تھا کہ آپ کو پاک کویت سے نہ ہٹاؤں. شوکت عزیز کی میں بڑی عزت کرتا ہوں. خیر میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے کہا یار گورنمنٹ تو ویسے بھی مجھے ہٹا سکتی تھی, ایک جی فائنانس منسٹر پرائم منسٹر مجھے اتنی عزت سے بات کر رہا ہے. تو میں نے کہا جی جیسے بھی. اچھا, اب جب میں ایچ بی ایف سی میں آیا تو یہ بات زیادہ لوگوں کو نہیں, لیکن آج کل میں کتاب لکھ رہا ہوں اس پہ, اپنی آپ کی حال میں ایک ہاؤسنگ فائنانس پہ کتاب بھی آئی ہے, میں نے جی دیکھی ہاؤسنگ ہے. کے اوپر جی جی بالکل. لکھی ہے, لیکن اپنی پروفیشنل لائف پہ بھی لکھ رہا ہوں. اوکے. ہاؤسنگ کے اوپر میری ایک کتاب آ چکی ہے, جی ہاں. اور دوسری کتاب پرنٹ پہ ہے اس وقت, اچھا ماشاء اللہ. اور تیسری کتاب میں لکھ رہا ہوں ہاؤسنگ فائنانس پہ. ٹھیک ہے. تو دوسری جو کتاب ہے ہاؤسنگ پروگرامز اینڈ پروجیکٹس ان پاکستان کے. تو خیر اب انہوں نے جب مجھے لگایا تو میں عجیب سوچ تھی, میں نے کہا یار کہاں پاک کویت, کہاں یہ ٹوٹ. اس زمانے میں ایچ بی ایف سی کے ایم ڈی کا کمرہ انتہائی خستہ, گورنمنٹ کے بیوروکریٹ آ کے لگتے تھے, بس پہ بیٹھے رہتے تھے, وہ صوفے سے فوم بھی نکلی ہوتی تھی. دفتر بھی تو بالکل میں پرانا تھا. کئی دن تک ہوں. میں اپنی ایم ڈی کی کرسی میں نہیں بیٹھا, ان صوفے پہ بیٹھا ہوتا تھا, اور جو فائلیں آتی تھیں, فائلیں میں نے کبھی روکی نہیں, سیم ڈے میں ساری فائلیں کلیئر کرتا تھا. لوگوں کو بلا لیا جو ریلیٹڈ ہیں, ان سے ڈسکس کیا, وہیں پہ سارا ڈیسیجن دیا. تو میں بیٹھے بیٹھے ایک دن مجھے خیال آیا کہ زیغم تمہیں یہ خیال ہے, یہ میں بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں کہ تمہیں یہ خیال آ رہا ہے, یہ مجھے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یار میرے لیے تو ایچ بی ایف سی کوئی میرا ادارہ میرے مقام کے مطابق نہیں ہے, میں کیا ہے, تو تم نے چارج نہیں لیا. تو نبی کو جب اللہ نے عرب کے ریگزاروں میں, مکے کی زمین پہ بدو قوم, جگہ بھی سوئٹزرلینڈ میں پیدا نہیں کیا, بل گیٹ جیسی قوم نہیں دی, بدو قوم, جگہ بھی ہے, اور نبی سے کہا جاؤ کام کرو. تو نبی نے تو اللہ میاں سے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا انتہائی پسندیدہ ہوں, اور مجھے تو آپ سوئٹزرلینڈ میں پیدا کرتے, بل گیٹ جیسی قوم دیتے, مزہ آتا, یہ کہاں آپ نے میرے دیے. تو ایسے بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں یہ چیز چل رہی. تو تم زیغم رضوی کیا نخرہ کر رہے ہو, اٹھو, جو بھی ڈیوٹی اللہ نے لگا دی ہے پوری کرو. تو میں صوفے سے اٹھ کے اپنی ایم ڈی کی کرسی میں بیٹھا تیسرے یا چوتھے دن. تو اس کے بعد میرا پی اے آیا, اس نے کہا سر میں کیا دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا نہیں آج میں نے چارج لے لیا. تو جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, جب میں مجھے یاد ہے آپ نے ایک بار گفتگو میں کہا تھا آپ نے 2 نفل جی صلاۃ حاجات بھی پڑھی تھی, اس کے بعد آپ کرسی پہ بیٹھے تھے. بالکل اللہ تعالیٰ سے میں نے جی جی التجا کی میری گائیڈ کرنا. بالکل. تو میں جب چارج دیا تو میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میں نے کہا یار میں سمجھوں تو صحیح ہاؤسنگ ہوتی کیا ہے. اوکے.
تو میں نے ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ بنایا 4 آدمیوں کا, اور ان سے کہا کہ مجھے صبح فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ 1 گھنٹہ آپ نے بریفنگ دینی ہے کہ دنیا میں ہاؤسنگ کیسے ہوتی ہے, ہاؤسنگ فائنانس کیا چیز ہے کیا. تو وہ میرے جو لوگ تھے وہ مجھے فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ ہے, تو لوگ نے یہ کہنا شروع کر دیا یار یہ ایم ڈی تو فلسفی ہے, پتہ نہیں کیا لگا اندر وہ ہاؤسنگ. مجھے یہ سمجھ آیا یار ہاؤسنگ از ون آف دا فیو پروفیشنز جو بہت کمپریہنسو پروفیشن ہے, اس لیے کہ سپلائی سائڈ آف ہاؤسنگ اس میں ٹیکنالوجی ہے, کنسٹرکشن مٹیریلز, آپ ہاؤسنگ کی کاسٹ کو مینیج کرنے, کوالٹی کو ڈیمیج کیے بغیر, تو وہ سپلائی سائڈ آف ہاؤسنگ. فائنانس سائڈ آف ہاؤسنگ کہ بھائی لانگ ٹرم, واحد ہاؤسنگ ہے جہاں پہ 20-25-30 سال کے لانگ ٹرم لون ہوتے ہیں, باقی تو ورکنگ کیپٹل کا لیس دین 1 ایئر ہوتا. تو فائنانس سائڈ اس کا اپنا ایک چیلنج ہے سب فائنانس. تیسرا جو تھا اس کا جو چیلنج تھا کہ لانگ ٹرم لیکوڈیٹی مارکیٹ میں کیسے جنریٹ ہو. مارکیٹ میں تو ورکنگ کیپٹل لون ہوتے تھے, تو 20 سال کی کہیں سے فنڈنگ آئے گی 20 سال کی, تو میں آگے لون دوں گا 20 سال کی. تیسرا پھر انشورنس. ہاؤسنگ میں جو مجھے ایسا دیکھا پڑھا تو مجھے پتہ لگا کہ ہاؤسنگ میں 3 قسم کی انشورنس لگتی ہے جو اور کسی شعبے. پہلے تو پراپرٹی انشورنس جو بھی ہے اسے فائر انشورنس کہتے ہیں, جو گھر میں لون دوں گا جس کو لون دے رہا ہوں اس کی لائف انشورنس. تیسرا مارگیج انشورنس کہ بھی اگر کسی وجہ سے نہ ہو تو انشورنس کمپنی. تو میں نے پھر یہ سارا کام کرنے شروع کیا اور بہت پڑھا بھی, اللہ کا شکر ہے. میں نے جو آج کی کتاب بھی لکھ رہا ہوں, میں نے پھر ہاؤسنگ میں نے اپنی ٹیم سے بات کی. میں نے کہا جی یار کتنے پروڈکٹس ہیں آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا جی ہمارے 2 ہیں, گھر آسان, گھر شاندار. میں نے کہا گھر آسان کیا ہے؟ لون. اور گھر شاندار جو ہے وہ امپروومنٹ ڈیولپمنٹ والا کا ریکل. میں نے کہا یہ تو آپ کے پروڈکٹس نہیں ہیں, یہ تو ایریا آف بزنس ہے کہ یا آپ گھر کا بنے بنائے کا پرچیز کا لون دیں گے یا گھر بنانے کے لون دیں گے. یہ تو ایریا آپ کے پروڈکٹس نہیں ہیں. پروڈکٹس کیا ہیں؟ یہی پروڈکٹس ہیں ایچ بی ایف سی میں. میں نے کہا پھر میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ریسرچ کے 9 پروڈکٹس انٹروڈیوس کیے. اچھا ہاں 9 پروڈکٹس, وہ میں اپنی کتاب میں انشاءاللہ لاؤں گا. دیکھیں 9 اس لیے کہ ہمارے جو کلچر تھا کہ آپ نے 15 سال 20 سال کا لون دیا تو ایک یونیفارم قسط بنا دی. ارے بھائی آج ایک بندے کی آمدن اگر 100 ہے, 5 سال بعد 125 150 ہوگی, 10 سال بعد 200 ہوگی, تو 10 سال بعد ہی کین گیو مچ مور مارگیج میں. تو اسے ہم نے اسٹیپ اپ پیمنٹ پلان کا پروڈکٹس نکالے, اور اس طرح بہت 9 پروڈکٹس ہم نے. سو اس سے جو مجھے سمجھنا پڑھنا ہاؤسنگ کا آیا تو مجھے بہت ہوا. پھر میں نے ورلڈ بینک سے بات کی. ورلڈ بینک سے کہا کہ جی مجھے ہمیں اس بتائیں کہ ہاؤسنگ فائنانس کیا ہوتی ہے. ورلڈ بینک والوں نے, میری پرفارمنس ان تک پہنچ رہی تھی, انہوں نے پھر سی ایم ایس سی آف کینیڈا کی ایک کینیڈین ہاؤسنگ فائنانس کمپنی ہے, انہیں آئی ایف سی نے انگیج کیا, اور ایچ بی ایف سی کو. تو اس زمانے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف ایچ بی ایف سی اس طرح کی ٹیکنیکل اسسٹنس پہ ایچ بی ایف سی کے اوپر بنایا گیا. تو وہ پھر میں نے دیکھا کہ کرتے کہ تو پھر مجھے شوق پیدا ہو گیا ہاؤسنگ کا, سمجھنا شروع کیا. پھر اللہ کا یہ احسان ہے مجھ پر کہ میں ابھی 2008 کی بات ہے, تو مجھے ایکسٹینشن نہیں مل رہی تھی, حالانکہ میرا کیس گیا ہوا تھا میں نے اسٹیٹ بینک میں, پر 3 سال کی نئی ٹرم مجھے دے دی جائے. تو پورا کیس میرا ریکمنڈیشن کے لیے گیا ہوا تھا. لیکن ہوا یہ کہ مجھے ورلڈ بینک نے, کیونکہ میری بڑی شہرت تھی, تو ورلڈ بینک مجھے بنگلہ دیش میں ایک ہاؤسنگ اسائنمنٹ تھی. میں نے انہیں منع کر دیا کہ نہیں جی میں تو ایچ بی ایف سی میں. وہ وہاں پہ فائل ہی نہیں اپروو ہو رہی تھی, جو چکر چلتا ہے میرے بعد میں آنے والی جو پالیٹکس چلتی, ابھی نہ بھی نہیں ہو رہی تھی نہ بھی. اتنے میں پھر مجھے دوبارہ ورلڈ بینک کا فون آیا آئی ایف سی سے کہ جی زینگ صاحب وی آر کلوزنگ دیٹ کیس, آر یو اسٹل انٹرسٹڈ؟ میں نے کہا یس. وین کین یو موو؟ میں نے کہا ٹمورو. اوکے, مطلب مجھے ہوگا ادھر کام نہیں ہوگا. انہوں نے کہا اوکے ڈن. انہوں نے مجھے کانٹریکٹ بھیجا. تو پھر میں بنگلہ دیش میں جو ایچ بی ایف سی ہے اس کا نام ہے بی ایچ بی ایف سی, اوکے, بنگلہ دیش ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن. اچھا, کیونکہ پہلے جب پاکستان ایک تھا تو ایچ بی ایف سی یہاں کی, اور ایچ بی ایف سی بہت بڑا, ایچ ڈی ایف سی تھی غالباً, نہیں ایچ بی ایف سی, ایچ بی ایف سی تھی, اچھا بی ایچ بی ایف سی. اوکے, تو انہوں نے کیا کیا, اس کا نام بنگلہ دیش ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن, ہماری ایچ بی ایف سی رہی, صحیح, انہوں نے بی ایچ بی ایف سی کر دیا. تو پھر میں بنگلہ دیش میں کئی مہینے رہا وہاں ڈھاکہ میں, اور ایچ بی ایف سی بی ایچ بی ایف سی بنگلہ, وہ ان کی بلڈنگ ان کا کام سٹاف پاکستان سے بہت آگے تھا.
میں بڑا امپریس ہوا کہ ہم نے بنگلہ دیش کے لوگوں کو وہ مقام عزت نہیں دی. جی ہاں. میں بڑا امپریس ہوا کہ جو وہاں پہ جا کے دیکھا تو میں نے بہت کام کیا. تو وہ میری رپورٹ جو ہے وہ ورلڈ بینک نے بھی بہت تعریف کی. BHBFC آج ہم سے کہیں آگے ہے. تو بس پھر وہ میں ایز اے کنسلٹنٹ ورلڈ بینک میں ایکسیپٹ ہو گیا. تو پھر میں نے کچھ 14-15 ملکوں میں ہاؤسنگ اسائنمنٹس کیری آؤٹ کی. پھر وہ میرا ایک پیشن ہاؤسنگ وہ دن اور آج کا دن. عمران خان صاحب جب تھے تو میں نے ان کو ہاؤسنگ کا نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے نام جی سے ہاں. پوری پالیسی بنا کے دی تھی. اس کمیٹی کے چیئر بھی شاید آپ ہی تھے. جی میں جی تھا جی. ٹاسک فورس کا چیئرمین بھی تھا. تو وہ میرا جذبہ جو ہے وہ آج تک چل رہا ہے. ابھی ریسنٹلی جیسے آپ فرما رہے تھے میں نے ہاؤسنگ پہ ایک کتاب لکھی ہے, ہاؤسنگ چیلنجز ہاؤسنگ ہے کیا, وہ تو میری پرنٹ ہو گئی. دوسری کتاب میری پرنٹ میں جا رہی ہے ہاؤسنگ کے اوپر, ہاؤسنگ پروگرامز اینڈ پروجیکٹس کیس آف پاکستان. پھر بھی لیکن ہمارے یہاں کسی کو یاد نہیں ہے کہ جنیجو صاحب نے بھی کچھ شروع کیا تھا. اور اس طرح پھر عمران خان کے دور میں کتنا بڑا پروگرام ہے. آج لوگ کہتے ہیں ہاں یار ایسے ویسے, لیکن کہاں ہے. تو میں نے کہا یار یہ کسی کو ڈاکومنٹ کرو پورا ہر چیز. بالکل. جتنے بھی پاکستان میں ہاؤسنگ پروگرام بنائے گئے, دیکھیں نا بھٹو صاحب نے ہاؤسنگ کی خدمت کی یا نہیں کی, لیکن ایک بہت بڑی خدمت کی انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری جی ہاں. ہاؤسنگ کو انہوں نے پولیٹیکل سلوگن میں شامل کیا. اس سے پہلے ہاؤسنگ پولیٹیکل سلوگن نہیں تھا کہ سیاستدان یہ وعدہ کریں کہ ہم تمہیں گھر دیں گے. بھٹو صاحب نے دیے بھی نہیں, لیکن بھٹو کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہاؤسنگ کو ایز اے پولیٹیکل سلوگن. آج پورے ایشیا میں آپ جائیے کوئی پولیٹیکل لیڈر ایسا نہیں ہے جو پروگرام اپنا پولیٹیکل دیتا اور ہاؤسنگ کو پروموٹ نہ کر رہا ہو کہ میں ہاؤسنگ میں یہ کروں گا. جو یہ بھٹو کا ڈیفینیٹلی احسان ہے, لیکن کیا نہیں انہوں نے کچھ, وہ بدنصیبی بھی ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ جب اب وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس میں اب ورلڈ بینک میں جیسے میں جاتا ہوں, میں نے افغانستان میں ہاؤسنگ میں کام کیا, 2 دفعہ میں گیا ہوں, کیریڈ آؤٹ. ہر جگہ کا اپنا ایک چیلنج ہوتا ہے. کابل جو ہے وہ کابل ایک وادی ہے, اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں بڑے اونچے اونچے, چھوٹا سا ایک وادی ہے. تو ان کا آبادی تو بہت ہے. کابل میں آبادی کو 30 لاکھ اس زمانے میں تھی, اور یہاں پہ بھی جو کراچی میں افغان بستی ہے اس میں 30 لاکھ ہے. اور وہ پہاڑوں پہ زیادہ لوگ ہیں, زمین نہیں ہے نا تو پہاڑوں پہ وہ گھر بناتے ہیں. یقین کیجئے کراچی میں جو کٹی پہاڑی ہے جی اس کی آپ تصویر لیجئے, اور کابل میں جا کے ان پہاڑوں کی تصویر لیجئے, ایک ہی ہے. یہ کٹی پہاڑی میں کون لوگ رہتے ہیں؟ افغانی. یہ میں اور آپ رہ ہی نہیں سکتے کہ اتنے بڑے پہاڑ میں اوپر گھر ہے, وہ بوڑھے جوان عورتیں آپ جا کے دیکھیں اپنے سر پہ وہ پانی کا وہ مٹکا لے کے اوپر چڑھ رہی ہوتی. یہ کٹی پہاڑی. تو پھر ہم نے وہاں پہ اس کو ڈسپلن کرنا شروع کیا. تو پھر اللہ کا شکر ہے میں نے تو بہت ملکوں میں نے کینیا میں کام کیا, مطلب 15-16 ملکوں میں کام کیا. اس سے میرا نالج بھی بڑا, انڈرسٹینڈنگ بھی بڑی. اب دوسرا جو ایشو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فائنانس کا, جس میں نے آپ سے کہا ہاؤسنگ میں کہ لانگ ٹرم فنڈنگ چاہیے نا, لانگ ٹرم لیکوڈیٹی جسے کہتے ہیں. تو وہ مارکیٹ میں کلچر نہیں تھا. اس کے لیے پھر ہم نے لانگ ٹرم مارگیج بانڈس اور اسلامک بانڈس, کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے کہ اسلامک ہونے چاہیے. تو یہ کام اللہ کا شکر ہے وہ چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس پہ زیادہ توجہ دیں. دیا بھی عمران خان کے دور میں ایک چیز کہتی ہے کہ 10% آف یور لوننگ شوڈ بی ان دا ہاؤسنگ, جو پاکستان میں 5% بھی نہیں تھی. اچھا سر, آپ نے حوالہ دیا ہاؤسنگ فائنانس کا, آپ کی ماشاءاللہ ورلڈ اوور, ورلڈ بینک سے لے کے بنگلہ دیش اور کابل اور پوری دنیا, کینیا, سب جگہ آپ کا وہ رہا. آپ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی کے 3 سال تک CEO اور MD بھی رہے. میں گزشتہ 18 برس سے اس ادارے سے وابستہ ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی کو اگر ہم پاکستان کے سینیریو میں بات کریں اور اس کو کمپیئر کریں انڈیا کی HDFC سے اور بنگلہ دیش کی BHBFC سے, وہ مقام نہیں مل سکا جو اس کو ملنا چاہیے تھا. ہاؤس بلڈنگ فائنانس کمپنی پاکستان کی بات کر رہا ہوں, HBFC کی, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے ہمارے یہاں جو ہے نا جی, کوئی کسی نے ہمارے ایک چیز کہلاتی ہے ورلڈ بینک میں KPIs کی, پرفارمنس انڈیکیٹرز. جی ہاں. تو جب بھی ہم کسی اسائنمنٹ میں جاتے تھے کہتے یہ آپ بتائیے کہ کیا چاہتے کیا ہیں. وہ انڈیکیٹرز کیا ہیں کہ ہم سال بعد یہ کہیں کہ ہاں یہ انڈیکیٹر پہلے اتنا تھا اب اتنا ہو گیا, مطلب پتہ تو لگے نا کہ ترقی ہوئی ہے, کام ہوا ہے. ہمارے یہاں ان اداروں میں کوئی KPIs نہیں ہیں.
اوکے ہونا یہ چاہیے پاکستان میں کہ کوئی ایم ڈی لگایا جائے, اسٹیٹ بینک ہو تو بتائے کہ جناب اس وقت ہم یہاں کھڑے ہیں, آپ کے پرفارمنس انڈیکیٹرز یہ ہیں, تو یہ اتنے ہونے چاہیے. مثلا ایک چیز کہلاتی ہے مارگیج ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو. جی تو پاکستان میں جو ہے نا مارگیج ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو یہ ریشو ہے, یعنی کہ ٹوٹل ہاؤسنگ ڈیٹ جی ڈی پی کی کیا ریشو بنتی, 0.3%, اوہو نہ ہونے کے برابر. اس لیے کہ کوئی بینک توجہ ہی نہیں دیتا. انڈیا میں اٹ از 11 اور 12%, اور تقریباً انڈیا میں 1% آف دا جی ڈی پی منیمم ہر سال مارگیج ڈیٹ ہاؤسنگ فائنانس مزید اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. تو انڈیا میں دیکھیں ایچ بی ایف سی, آپ نے کہا ایچ بی ایف سی 1952 میں بنی, جی 52 میں, لیکن کچھ نہیں اتنا کام ہوا جتنا کمٹمنٹ کے ساتھ پروفیشنلز ہونے چاہیے تھے. میرا ان لوگوں سے کہنا ہوتا ہے کہ بھائی ہاؤسنگ میرے یا آپ کے نہیں بننے, عوام کے بننے ہیں. تو ایم ڈی کوئی بھی ہو اس کے اچھے پروگراموں کو آپ جاری رکھیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا رہا کہ چمچا گیر لوگ ہوتے ہیں. ایم ڈی ایچ بی ایف سی میں نام نہیں لوں گا, آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایم ڈی بدلا جاتا ہے تو کچھ لوگ جو فرنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جی جس ایم ڈی کی کل تک وہ خوش آمد کر رہے تھے, آج وہ ایم ڈی کے سر کچھ بھی نہیں کیا, سر آپ ہی سے اب امید ہے, سر کچھ بھی نہیں ایسے ہوا. حالانکہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ اتنا ہوا, اس کو ہم دو, تو وہ نئے ایم ڈی کو سال ڈیڑھ تو پچھلے ایم ڈی کی تنقید پہ گزروا دیتے ہیں, پھر کچھ کرانا ہوتا ہے ایم ڈی صاحب کی چینج ہو جاتی ہے معاملہ. تو یہ انڈیا میں جو ہے, آپ نے ایچ ڈی ایف سی کا ذکر کیا, جی 1952 ایچ بی ایف سی بنی, 1978 ایچ ڈی ایف سی انڈیا بنی, 40 سال قبل. تو آپ دیکھیں ایچ ڈی ایف سی انڈیا جو ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہے. طارق صاحب اس کے اونر ہیں. اس کی جو اس زمانے میں جب میں کام کر رہا تھا, رینو کرناد اس کی پروفیشنل ایم ڈی تھی. میں ابھی رینو سے میرا تعلق رہتا ہے, شی از اے گریٹ پروفیشنل. ایچ ڈی ایف سی ڈیلی 1000 لون دیتی تھی ڈیلی, اور 1 ارب پتہ نہیں کتنے زیادہ اماؤنٹ کا ان کا ایوریج بڑھتا جا رہا تھا. ایچ بی ایف سی کا تو کہیں پہلے 1-2 ارب تھا, پھر 4-5-6 ارب اسے گیا, پھر وہ گر گیا. مطلب کوئی, اور یہ جو ویلیو بڑھا ہے نا 5-6 ارب, یہ نمبر آف لونز کی وجہ سے نہیں بڑھا. ہم نے ویلیو پر لون, مطلب اگر پہلے 5 لاکھ کا تھا تو ہم نے 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ کر دیا, تو اس سے ویلیو اماؤنٹ تو بڑھ گئی, نمبر آف لونز نہیں. انڈیا میں جیسے میں نے کہا کہ ایچ ڈی ایف سی تقریباً 1000 لونز پر ڈے دیتی ہے, پر ڈے. تو وہ, اور یہ ایچ ڈی ایف سی اور ایچ بی ایف سی میں فرق یہ ہے کہ ایچ بی ایف سی پورے پاکستان میں ایک ہی ہے صحیح. ہاؤسنگ فائنانس کمپنی. انڈیا میں ایچ ڈی ایف سی ایک ہے آؤٹ آف 100. اوکے 100 ہاؤسنگ فائنانس کمپنیز ہیں. اس کے بعد ان کا یہ رزلٹ ہے, اس کا یہ 1000 لونز رزلٹ آ پر رہا ہے. ڈے. اور جس میں نے کہا کہ مارگیج ڈیٹ انڈیا میں تقریباً 1% آف دا جی ڈی پی اس سے زیادہ بڑھ رہا ہے. اور دیکھیں میں یہ کہیں ایک سیمینار میں تھا تو کچھ لوگ بیٹھے تھے, نام نہیں لوں گا, تو وہ کہنے لگے زیب صاحب انڈیا میں پریزنٹیشن دے رہا تھا, تو میں نے کیس آف انڈیا بتایا, یہ زیب صاحب انڈیا کی بات نہ کریں. مطلب یہ ہمارے یہاں جو ہے نا حب الوطنی اس میں رہ گئی ہے کہ انڈیا کی بات نہ کریں, اور حب الوطنی اس میں نہیں رہ گئی کہ انڈیا سے آگے بڑھیں. بالکل آگے بڑھ کے کی آپ نے, بالکل ایسی وہ میں نے کہا جی میں انڈیا کی بات نہیں کر رہا, میں نالج کی بات کر رہا ہوں کہ انڈیا میں ہاؤسنگ کی یہی چیزیں ہو رہی ہیں. اور مودی صاحب کا ہے پی ایم اے وائی پروگرام ہے, پرائم منسٹر آواس یوجنا, اور اس طرح بڑے پروگرام ہیں. مودی نے بہت کام کیا ہے, اس سے پہلے ہوتا چلا آ رہا ان کا. 100 میں نے بتایا نا ان کی 100 ہاؤسنگ فائنانس کمپنیز ہیں, جس میں سے ویری لو انکم مائکرو فائنانس بھی ہاؤسنگ مائکرو فائنانس جسے ہم کہتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو ایک ایچ بی ایف سی ہے, 3-4 بہت چھوٹی بنی 50 ملین والی, وہ ابھی تک کچھ خاص شو نہیں کر پا رہی ہیں سوائے اخوت ہاؤسنگ فائنانس کی. اور اخوت بھی 50-60 ملین پہ کتنا کام کر لے گی, بٹ دے آر اسٹل ڈوئنگ. تو یہ انڈیا میں تو بہت ہے, گرامین ٹائپ کے چھوٹی چھوٹی ادارے ہیں تو بہت بن رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک چیز کہلاتی ہے کہ ٹوٹل نیٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ایڈوانسز کا ہاؤسنگ کا شیئر کتنا ہے. تو ہم جب تھے عمران خان صاحب کا, تو اس وقت ہم نے 5% کا ٹارگیٹ رکھا تھا. انڈیا میں 10% ہے. اوکے, تو ہر بینک کو اپنی ٹوٹل لوننگ کا 10%, ایڈوانسز کا 10% ہاؤسنگ میں دینا ہے, یہ ان کی ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے.
تو ہمارے دور میں جب ہم نے کہا تو انہوں نے کہا جی پہلے آپ ایسے کریں اس کو 5 کر دیں تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. وہ نہ 5 ہوا نہ 2 ہوا نہ 1 ہوا, لیس دین 1% پہ ہی رہا. تو وہ بد نصیبی ہے. اسٹیٹ بینک کو بھی میں یہ کہتا رہا ہوں اسٹیٹ بینک میں کہ بھئی آپ ہاؤسنگ کا ریگولیٹری سیکشن ڈیڈیکیٹڈ بنائیں. کسی زمانے میں بنا بھی, ڈاکٹر شمشاد اختر کے زمانے میں ایک ہاؤسنگ ہی کا ریگولیٹری سیکشن بنا. اوور اے پیریڈ آف ٹائم وٹ ایور ہیپنڈ, تو وہ ہاؤسنگ, اسلامک فائنانس, 4-5 چیزوں کو مرچ کر دیا, تو وہ جو ڈیووشن تھی ہاؤسنگ کی وہ بیک فٹ پہ چلی گئی. آج بھی میں نے کہا 0.3% ہماری ہے اوور آل. بینکوں کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کہ ہمیں لون دیں ہاؤسنگ کی. عمران خان کے دور میں ہم نے ریکوائرمنٹ رکھی تھی 5% منیمم, اوور اے پیریڈ ٹائم ول ہیو ٹو گو 10%. تو کہنے کا مقصد ہے ہمارے یہاں ان چیزوں کا وہ جذبہ ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ انٹرسٹ ریٹ ہمارے 20-22% پہ گئے, آج 13-14% پہ آ گئے, لیکن ہم اگر اس کے لیے پروڈکٹس ڈیزائن کیے ہوتے تو بینکوں کو اگر یہ پتا ہوتا نا میں نے دینا ہے دینا ہے دینا ہے, تو پھر وہ پروڈکٹس بنا لیتے ہیں. میں نے بعض ملکوں میں دیکھا ہے کہ پہلے تو 4 سال میں انٹرسٹ اونلی پیمنٹ کرو, اس کے بعد پرنسپل ڈالنا شروع کرو, کیونکہ آج جو میری آمدن ہے 5 سال بعد میری بڑھ جائے گی نا. تو آپ جو غریب کو, لوگوں کو, یہ آپ یہ 30 سال تک ایک ہی مارگیج پیمنٹ نہیں رکھنی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہماری بد نصیبی ہے, اور آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں میں عملی طور پہ ہم کھڑے تھے. پھر آپ کو پتا ہوگا لانگ ٹرم پیسہ چاہیے ہوتا ہے, ہاؤسنگ از دی اونلی ون, باقی تو سارا ورکنگ کیپٹل لیس دین 1 ایئر ہے. تو پی ایم آر سی پاکستان مارگیج ری فائنانس کمپنی بنی کہ جس کا کام ہے کہ جی آپ کی مارگیج پورٹ فولیو کو وہ کریں گے, مارکیٹ میں اپ لوڈ کریں گے, اس کے مارگیج بانڈ ایشو کریں گے, لانگ ٹرم پیسہ. پی ایم آر سی بنی, اور میں جب وہ بن رہی تھی میں ایچ پی ایف سی کا ایم ڈی تھا, آئی پلیڈ کی رول. تو ملیشین تھے ایک, وہ ہمارے مین گائیڈ تھے, تو انہوں نے کام کیا تھا. پی ایم آر سی آج ہے, لیکن ہاؤسنگ کی پورٹ فولیو جو جذبہ ہی نہیں ہے تو وہ اتنا وہ رول نہیں آ رہا. حالانکہ پی ایم آر سی ویری ویل ویری ویری پروفیشنل, مدثر اس کے چیف ایگزیکٹو ہے, ویری پروفیشنل آرگنائزیشن ہے, لیکن وہ تو خود کچھ نہیں کرے گی نا. ادارے جائیں گے کہ جی میرے پاس ہاؤسنگ کی 100 ارب کی پورٹ فولیو ہے, اب مجھے لانگ ٹرم پیسہ چاہیے تو میں اس کو آپ کو دیتا ہوں, اس کے اگینسٹ ان لاک کریں ایکوٹی کو, اور مارگیج بانڈ ایشو کریں. پی ایم آر سی یہ کام آپ کو ابھی تک جو پی ایم آر سی میں تھا کہ ورلڈ بینک کی ایک لائن تھی کہ وہ دے رہی تھی, تو وہ, لیکن جو ایک ایکچولی مارگیج بانڈ ایشو کرنا, ان لاکنگ دی ایکوٹی پوٹینشیل آف دا مارگیج پورٹ فولیو, وہ نہیں ہوا. اب یہ آج کل تو میں دیکھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا کوئی اس طرح کوئی جذبہ ہی نہیں. عمران کی میں وہ پولیٹیکل بات نہیں کر رہا, لیکن دور میں بہت کام ہوا تھا. جو میں اپنی جو سیکنڈ کتاب ہے ہاؤسنگ پروگرامز اینڈ پروجیکٹ کیس آف پاکستان, اس میں ڈال رہا ہوں. پہلے بھی ہوتا رہا, لیکن وہ پھر ہمارے یہاں کہ حکومت بدل جاتی ہے تو وہ چیزیں دشمن کی چیزیں سمجھ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں. وہ پولیٹیکلی وہ آدمی آپ کے ساتھ نہ ہوگا, لیکن پروگرام تو قوم کا تھا, وہ پروگرام تو چلانے چاہیے. اور میں اس چیز کا بھی کہتا ہوں لوگوں سے کہ گورنمنٹ کے ایسے کسی بھی پروگرام میں سیاستدان کا نام نہیں ہونا چاہیے. بے نظیر بہت عظیم لیڈر تھی, لیکن غریبوں کو جو لون دیں وہ بے نظیر انکم کے نام پہ نہ دیں, وہ ایک تاکہ وہ چلتا رہے. عمران خان کے دور میں بھی جو ہاؤسنگ چیزیں بھائی, اس کا نیا پاکستان انہوں نے عمران کے نام پہ نہیں رکھا تھا. تو اب میں لوگوں سے کہتا ہوں اب نیا ہٹا دیجئے, پاکستان کر دیجئے, پرانا لیکن پروگرام سارے چلائیں. وہ ہم یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں. پھر نیفڈا بنی جو نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اس کا بھی باہر اتنا مارکیٹ میں کوئی ویزیبل رول نظر نہیں آتا. آنا چاہیے کیونکہ ٹیکس پیئرس کے پیسے سے بنی ہے, ٹیکس پیئر کا پیسہ ہی ان کے اوپر ہے. ہمارے ہاں جو ایک چیز پاکستان میں نہیں ہے نا جی, انڈیا میں ٹیکس پیئرس کا ایک پلیٹ فارم ہے, ایسوسیشن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ جندال, امبانی اور بڑے بڑے ٹیکس پیئر آ گئے وہاں پہ, بڑے بڑے پیسے والے. امبانی کا تو آپ کو پتا ہے کہ ریچسٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو بجٹ پیش ہوتا ہے اس کی پارلیمنٹ والے خرچہ کہاں کہاں ہوگا وہ تو آؤٹ فلو تو بتاتے ہیں, وہ پیسہ آ کہاں سے رہا ہے وہ تو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. بالکل. تو ان فلو آف منی جو بجٹ آؤٹ فلو بتاتے ہیں, اپروو کرواتے ہیں کہ یہاں یہاں لگائیں گے, ان فلو تو ٹیکس پیئر کا ہے. تو ٹیکس پیئر بتائے گا, ٹیکس پیئر گائیڈ کرے گا کہ ہمارا پیسہ عوام کے کس کس شعبے میں لگے گا, اور ٹیکس پیئر یہ کہے گا کہ جو بھی پیسہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے خرچ ہوگا
اس میں کسی سیاستدان کا کسی کا کوئی نام نہیں آئے گا. انڈیا میں یو ول ناٹ سی کہ کوئی پروگرام چل رہا ہو تو وہ مودی کے نام پہ آ رہا ہو یا فلاں کے نام پہ آ رہا ہو. نہیں, جیسے میں نے کہا PMAY پرائم منسٹر آواز یوجنا پروگرام ہے, اس طرح اور بھی جو پروگرام ہمارے یہاں بد نصیبی سے ہے کہ ہم سیاستدانوں کے نام پہ رکھتے ہیں, نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اس میں سر ایک چیز جو میں نے بھی خود بھی محسوس کی, آپ نے بالکل صحیح حوالہ دیا کہ ایک تو ڈسکنٹینیوٹی آف پالیسیز ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں جتنی زیادہ یہ ڈسبرسمنٹ ہوئی HBFC انکلوڈنگ HBFC, وہ پچھلے اگر آپ سالوں کو اٹھا لیں اتنی زیادہ نہیں ہو سکی, اور بعد میں وہ بھی سیاست کی نظر ہو گیا. حالانکہ کئی بیچارے غریب طبقے کے لوگ جو سرجانی وغیرہ کے اندر رہتے تھے وہ تک اپنا گھر لے سکے 80 گز کی صحیح, اور اس کی وہ پورا تھا جو بنا ہوا تھا میکینزم کہ 5 سال کے بعد اس کی قسط وہ شروع ہوتی تھی سب چیزیں. ایک پہلو اور میں نے جو دیکھا, HBFC کے بعد ایک نام اور نظر آتا ہے ہاؤسنگ فائنانس میں, وہ ہے میزان بینک کا. اور میزان بینک کے پاس ایک اچھا خاصا پورٹ فولیو ہے, جو ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک بہت بہتر پورٹ فولیو ہاؤسنگ فائنانس کا. اور اس کی ریزن جو ہے وہ اسلامک ماڈل آف فائنانس ہے. کئی لوگوں کو, یعنی ایون میری فیملی میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ گھروں کے اندر کرائے کے مکانات میں رہ رہے ہیں, 60 ہزار 1 لاکھ روپے قسط دے رہے ہیں. میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ یار یہ تم 20 سال تک قسط دیتے رہو گے, 20 سال بعد وہ تمہیں کان سے پکڑ کے باہر کھڑا کر دے گا. یہ 1 لاکھ روپے تم کس کی مد میں دے دو, 20 سال کے بعد اپنے فلیٹ یا گھر کے مالک تو ہو گئے. ہاں, کرائے کی بجائے جی وہ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو آپ سود لیتے ہیں, سود تو ہم نہیں دیں گے. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامک ماڈل آف فائنانس ہے اگر اس کے ذریعے کیے جائے, جیسے ایک بار مجھے یاد ہے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے ایک بار حوالہ دیا تھا کہ جی آپ نے, جیسے شریعت کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ ایک چیز کیش پہ اس کی ایک ویلیو ہے, اور اس پہ اگر 100 روپے کی ہے اور آپ اس کو قسط پہ اگر دینا چاہتے ہیں تو 150 میں آپ دے سکتے ہیں, اس میں کوئی غیر شرعی عمل نہیں ہے. اس میں وقت کا اور قیمت کا تعین ہو کہ جی اس وقت مدت میں ادا کی جائے گی اور اس کی یہ کی ہوگی, اور اس میں فردر کوئی چیز نہ لگے. تو ایک بار گفتگو آپ نے ذکر کیا تھا کہ جی ایک یونٹ بنائے HBFC, ٹھیک ہے جی, اور یہی والا سلوگن ہو ہمارا کہ جی کب تک کرایہ دیتے رہو گے اور یہ کرایہ کی مد میں قسط دو اور 20 سال کے بعد گھر کے مالک بن جاؤ. اب جو لوگ کر رہے ہیں اڈاپٹ, آپ نے بہت پہلے مجھے یاد ہے آج سے 15-20 سال پہلے پوائنٹ دیا تھا, کیا یہ سولوشن نہیں ہے اس طرف آنے کے لیے؟ دیکھیں نا, آپ نے جو کہا حل ہی یہی ہے, اور امریکہ وغیرہ میں بھی یہ مارگیج فائنانس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ, اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری مارگیج کی قسط جو کرایہ جو میں دے رہا ہوں اس کے پلس مائنس ہو جائے. بالکل پیریڈ اس طرح وہ امریکہ میں تقریباً وہ انٹرسٹ ریٹ بھی 4-5%, 3-4% ہے, اور رینٹل بھی جو ہے وہ 3-4% کا آ رہا ہوتا ہے. تو ہونا یہی چاہیے کہ جی رینٹل ہاؤسنگ کو ہم پروموٹ کریں. ہمارے ملک میں رینٹل ہاؤسنگ ایز ہاؤسنگ کبھی پروموٹ نہیں ہوئی, اوکے, ہاؤسنگ ایز انویسٹمنٹ پروموٹ نہیں ہوئی. آپ نے مجبوراً اپنا گھر کرائے پہ دیا ہے, لیکن آپ نے گھر کرائے پہ دینے کے لیے بنایا نہیں تھا. اسے امریکہ, یورپ, دنیا میں اسے کہلاتا ہے انویسٹمنٹ ہاؤسنگ اور رینٹل ہاؤسنگ. اوکے, لوگ بناتے ہیں کہ جی میں اسے کرائے پہ دوں گا, جب میرے دل کرے گا میں خود رہ لوں گا. کیونکہ دیکھنا, ہر آدمی اپنے لیے ایک گھر بناتا ہے, دوسرا گھر غریب کے پاس اپنا ایک گھر بنانے کی بھی طاقت نہیں ہوتی, لیکن امیر کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ایک گھر انویسٹمنٹ اینگل سے یا رینٹل اینگل سے بنائے. تو وہ کرائے پر دیتا رہتا ہے, اس کرائے سے اس کی قسطیں چلی جاتی ہیں اگر قسطوں پہ لیا ہو اس نے, اور اوور اے پیریڈ ٹائم گھر کی ویلیو اتنی بڑھ جاتی ہے. اور پاکستان میں تو تقریباً ان امیجنیبل ہے ریئل اسٹیٹ کا کہ جو 4 سال پہلے میں لے سکتا تھا, آج میں لینا ہی چاہوں تو میں نہیں لے سکتا, زمین بھی نہیں خرید سکتا, گھر تو کیا بنائے گا. تو اس لیے اس سے ہم یہ کہتے تھے, جو ہم نے ریٹس کا بھی ماڈل نکالا تھا کہ بھئی آپ پیسے کو اگر ہاؤسنگ میں لگا دو گے تو آپ کا پھر ہاؤسنگ کی انفلیشن کے ساتھ آپ کا پیسہ ایڈجسٹ ہو رہا آٹومیٹیکلی, کیونکہ آپ کی انویسٹمنٹ ویلیو بڑھتی رہی ہے. تو جس کو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کا ماڈل کہلاتا تھا. ہماری بدنصیبی ہے نا کہ کسی نے فوکس نہیں کیا. ہم یہ چیزیں, یہ نالج مارکیٹ میں کچھ ہے بھی, کچھ 4 دن میں ڈیولپ بھی اور ہو سکتا ہے. ہم جیسے لوگ BCO اور ہوں گے, اور یہ ادارے جو ہے نا IFC وغیرہ, یہ سب آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے. IFC نے, میں جب تھا تو IFC نے پورا ایک ہمیں لاہور میں بہت بڑا سیمینار کیا, پھر CMSC آف کینیڈا کو لے کر آئے, ہاؤسنگ پروگرام ہے, HBFC کو وزٹ بھی کیا تھا ہیڈ آفس کا, یاد ہے CMSC نے پورا HBFC کو, اللہ کی میرا آنر ہے الحمدللہ کہ میرے دور میں IFC نے اور CMSC کو لے کر آئے. کہنے کا مقصد ہے
प्रॉब्लम कोई है ना, उसका इश्यूज का आंसर निकलता है. मैं एक ये कहा करता हूँ कि इफ ए प्रॉब्लम एन इशू डजंट हैव एन आंसर, इट इज नॉट एन इशू, इट्स ए डेस्टिनी. फिर वो तकदीर है. बिल्कुल. मौत का कोई इलाज नहीं है, जी. लेकिन बीमारी जो है वो एक इशू है, उसका इलाज हम करते हैं. तो हम अपने जो है ना इश्यूज को उस तरह एंगल से देखते हैं, वरना दुनिया में कोई इशू ऐसा नहीं है जिसका इलाज, उसका पॉसिबल आंसर ये ना. दिमाग काहे के लिए अल्लाह ने दिया है? इसलिए दिया है कि सोचो यार उसके ऊपर चलो. और दुनिया भर में हो रहा है. और आजकल जो सबसे बड़ी सहूलत है, जैसे मैं अब बता रहा हूँ, हाउसिंग प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स पे लिख रहा हूँ, किताब पहले लिखी है, कि ये चीज़ें दुनिया में आपको ये सारी मिसालें मिल रही हैं. जैसे इंडिया में आप जाएं, मलेशिया में बहुत बड़ा अदारा हाउसिंग का, चगामास, वो लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी बड़ा अरेंज करता है. तो थाईलैंड में हाउसिंग बैंक ऑफ थाईलैंड है, बहुत बड़ा ज़रा कामयाब अदारा है. तो कोडी है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट लो इनकम की हाउसिंग, जो स्लम्स के बारे के ऊपर काम करती है. तो दुनिया में इस वक्त बेस्ट प्रैक्टिस एग्जांपल्स बहुत हैं जिनसे आप शेयरिंग ऑफ विजडम कर सकते हैं. मतलब मैं जब हाउसिंग में काम कर रहा होता हूँ, कोई किताब लिख रहा है, कुछ है, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने दिमाग से ईजाद नहीं कर रहा होता. मैं सारी चीज़ों को देखता हूँ और उनसे उन एग्जांपल्स को इंडिजनाइज करता हूँ, पाकिस्तान के हालात के मुताबिक ढाल के किताब में पेश करता हूँ कि भाई हमारे हालात के तहत ये इस मसले का हल इस तरह हो सकता है. तो ये चीज़ें जो है ना, मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं वियतनाम गया, तो वियतनाम वो था जो मुल्क अमेरिकन ने तबाह और बर्बाद किया था. जब मैं वियतनाम गया तो उन्होंने हाउसिंग के अपने मॉडल बनाए थे, बड़ा काम हो रहा था. तो वो अमेरिकन भी आ रहे थे, चाइनीज भी आ रहे थे वहाँ पे. चाइनीज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट बना रहे थे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे काम है. तो मैं वियतनाम में देख के हैरान रह गया. तो मैंने एक वियतनामी से पूछा कि मेरी जहाज में अमेरिकन भी आ रहे हैं, तो वो तो अमेरिकन तो वो है ना जिन्होंने आपको बहुत बॉम्बिंग की, तबाह किया, तो आप लोगों को उनके ऊपर कोई वो नहीं आता. तो वियतनामी ने कहा कि जवाब दिया, वी विल नेवर फॉरगेट बट वी विल फॉरगिव बिकॉज वी नीड टू डेवलप द कंट्री. वो आएंगे, काम करें, हम उन्हें भी सपोर्ट करेंगे. वी विल नेवर फॉरगेट, फॉरगिव बट विल फॉरगिव देम. तो मेरे कहने का मकसद है कि सोचें कौमों की होनी चाहिए. एक और एरिया अगर आप इजाज़त दें तो स्लम्स का एरिया, जो हमारे, आपको पता है कि कराची में एक अंदाजे के मुताबिक 800 से 1000 कच्ची आबादी, जिसे हम स्लम्स कहते हैं, झोपड़पट्टी भी कहते हैं, कच्ची आबादियाँ भी कहते हैं, कि 800 से 1000 है. अबाउट मोर देन हाफ ऑफ कराची जो है वो कच्ची आबादी है. अब जाए ना किसी दुनिया में इस तरह की चीज़ें कमी मिलेंगी. मच्छर कॉलोनी, जी, बंगाली पाड़ा, अफगान बस्ती, यानी कि दुनिया के दूसरे लोगों की इलीगल आबादियाँ. अब अमेरिका में तो एक इलीगल इमिग्रेंट हो तो पकड़ के बाहर फेंक दें, जो आजकल हो भी रहा. हमारे यहाँ पूरे पाड़े हैं, बस्तियाँ हैं जो बर्मीज की है. जी. तो मतलब है कोई हमने नहीं, आप देखें ना, यहाँ पे जो अफगान बस्ती है, मैंने आपसे अर्ज किया कि उसमें एक सर्वे के मुताबिक तो तकरीबन 25-30 लाख उसकी आबादी है, जिट इज ऑलमोस्ट द पॉपुलेशन ऑफ काबुल. जितने काबुल में रहते हैं उतने यहाँ पे रह रहे हैं. अच्छा, मैंने वो विजिट भी किया है. तो मैं ये सारे कहता हूँ कि इसको आप अगर तरीके से, क्योंकि स्लम्स आर द मोस्ट इनएफिशिएंट यूज ऑफ द लैंड, हॉरिजॉन्टल होता है ना, तो उसी ज़मीन को अगर आप प्रॉपरली यूज़ करें, वर्टिकल ले जाएं, तो ज़मीन की हाउसिंग प्रोडक्टिविटी 4, 5, 6, 7, 8 गुना हो सकती है. तरीके से अगर आप काम करें तो ये जितने भी स्लम, इंडिया में मुंबई में एक स्लम डेवलपमेंट एक्ट है, स्लम रीडेवलपमेंट एक्ट, और फिर एक अथॉरिटी उन्होंने बनाई है, स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी. जितने भी मुंबई में, ऑलमोस्ट कराची की तरह हाफ ऑफ मुंबई इज स्लम्स. अब वो वहाँ पे डेवलपर्स आहिस्ता छोटे छोटे 3 एकड़ 5 एकड़ 10 एरिया को स्लम्स वालों से खरीदते हैं, वहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट बना रहे होते हैं, और स्लम वालों को भी एक अपार्टमेंट दे, जो भी मॉडल है वो दे रहे होते हैं. तो ये काम ये स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ हो रहा है. कराची में हमने कोशिश की थी. अब आप देखें, आप गुरु मंदिर पे जहांगीर रोड, यूँ जाएं जहांगीर रोड, यूँ जाएं जमशेद रोड, PIB, और 3 हटी का पुल का जो रोड है मार्टन रोड. इट्स ऑलमोस्ट ए ट्रायंगल.
بالکل اس ٹرائنگل کا رقبہ جو ہے جہاں پہ جہانگیر کوارٹر، مارٹن کوارٹرز اور یہ وہ ہیں جمشید کوارٹرز، 300 ایکرز 300 ایکڑ سینٹر آف کراچی میں 300 ایکڑ کی زمین ہے. اس کو اگر آپ کو لے کر پراپرلی ڈیولپ کریں تو وہاں پہ جو سلم میں رہ رہے ہیں ان کو آپ ایک بہترین 2 اپارٹمنٹ جو بھی ہے ماڈل کے تحت کریں. سینٹر میں آؤ تو اگر آپ 300 ایکڑ میں 30 ایکڑ پہ آپ شاپنگ مال بنائیں کراچی کے وسط میں، بالکل وہ بڑا اتنا بڑا شاپنگ مال ہی کوئی نہیں ہوگا. شاپنگ مال کو آپ نے سستا نہیں دینا ہوتا. تو میں نے اور عارف حسن صاحب ہیں اسلام ایکسپرٹ ہیں، بہت بڑے عظیم آدمی ہیں. عارف حسن صاحب نے ہم نے کام کیا کہ اس پورے 300 ایکڑ کو ری ڈیولپ کیا جائے اور وہاں پہ تو ہم نے دیکھا کہ 25-30 ایکڑ پہ اگر ہم شاپنگ مال بنائیں گے اس سے اتنا پیسہ جنریٹ ہوگا کہ باقی بستی کو خود بخود وہ سپورٹ کر رہا ہوگا. اور ہم ہائی رائز وہاں پہ بنائیں گے، سڑکیں بھی چھوڑیں. آج آپ کبھی جائیں جہانگیر کوارٹر میں جائیں آپ گزر نہیں سکتے. یہ کراچی کی ایک بدترین بستی کچی آبادی بن چکے ہیں. لیکن میرے انڈیا کے ایک دوست آئے ہوئے تھے، وہ بہت ایکسپرٹ ہیں ممبئی، تو ان کو میں جب لے کے دکھایا انہوں نے کہا مسٹر رضوی دس از سینٹر آف دا کراچی، ہیوج سلم، بالکل کین بی ڈیولپڈ. میں نے کہا بھائی کین بی ڈیولپ تو میں نے بھی کوشش کی ہے لیکن کوئی سنتا نہیں ہے. آپ دیکھیں ڈیفینس کراچی میں آپ جائیں تو 3 کچی بستیاں کراچی میں آپ دیکھیں نا، جی ہاں 3 کچی آبادیوں کے بستی ہیں. ڈیفینس کی زمین کی مہنگائی آپ دیکھیں. اگر آپ انہی کو ری ڈیولپ کریں، ان سارے بستی والوں کو بہترین گھر ور بھی دے دیں تب بھی آپ اتنا ایریا ڈیفینس کا ایریا، لیکن وہ آپ جائیں وہ بستیاں ہیں وہ چل رہی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حالانکہ وہ ماڈل میں بہترین ری ڈیولپمنٹ کر کے آپ ان کو ڈسپلن میں لا سکتے ہیں. اور جو ہائی رائز کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ آپ ہرنیڈو ڈسوٹو کی ایک کتاب ہے مسٹری آف کیپٹل، اس نے یہ کہا تھا کہ جو سلمز کے بارے میں کہ پیپل آف دا سلمز دے لیو آن لینڈس which is of value billions of dollars, but those billions of dollars potential is of no use to them and no use to the society. جیسے میں نے کہا کہ کراچی میں ڈیفینس میں 3 کچی آبادیاں، اس کی ویلیو billions of rupees ہوگی، پوٹینشیل ویلیو. وہ بیچارے وہ کچی آبادی میں رہ رہے ہیں اور سارے ہمارے حکمران والا چیزیں. یہ بہت بڑے ایشوز ہیں. واٹر، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا ایشو ہے. پاکستان کو پہلے کہتے تھے 2030 میں پاکستان ول بی اے واٹر فیمن کنٹری، کہ پاکستان کے قحط زدہ ملک ہوگا. اب وی ہیو بین آلریڈی ڈکلیئرڈ بائی UN اے واٹر فیمن کنٹری. آپ کو نظر آتا ہے کہ جہاں پہ پہلے 3,000-4,000 کا ٹینکر آتا تھا وہ اب 8,000 کا ٹینکر آتا ہے. کیا کوالٹی ہے ٹینکر کی، کیا پانی ہے. تو یہ قحط نظر آ رہا ہے. لاہور دریائے راوی میں 10-15-20 سال سے کرکٹ کھیلی جاتی ہے. سوکھا پڑا ہے. مطلب ہے یہ کچھ اٹس اے وارننگ کہ جو میں نے بتایا نا کہ UN کہہ رہا ہے کہ پانی کا قحط ہے. میں نے پانی پہ کافی کام کیا ہے، ریسرچ کی ہے. تو ہمیں اور کچھ بھی نہ کریں نا، جیسے ہم کہتے ہیں رین واٹر ہارویسٹنگ، آپ پانی بارش کے پانی کو پرزرو کریں، گھروں میں ہم کریں. کراچی تو سمندر کے کنارے ہیں، پانی پانی ہے. آپ اس کو سائنٹیفکلی کریں، ایویپریٹ کر کے بجلی بھی پیدا کریں اس پانی کو. بھئی اللہ کے نظام میں تو کوئی چیز کمی نہیں رکھی اللہ نے. ہم لوگ جو ہیں غریب خود بناتے ہیں، اللہ نے غریب نہیں بنایا. میں کسی کو کہہ رہا تھا کہ سورج جو ہے، سورج سے جو انرجی ایمٹ ہوتی ہے مچ لیس دین 1% جو انرجی سورج سے ایمٹ ہوتی ہے، دنیا کی ٹوٹل انرجی ریکوائرمنٹس لیس دین 1% سورج سے جو روشنی انرجی آ رہی ہے لیس. اور سورج کیا ہے؟ کائنات کا پہلا نیوکلیر پلانٹ ہے. وہاں پہ نیوکلیر فیشن ریئیکشن والا چل رہے ہیں. وہاں سے اللہ میاں جو ہماری دنیا کی ریکوائرمنٹ کا لیس دین 1% سورج سے آ رہا ہے. میری چھت پہ تو آ رہی ہے، مجھے نہیں پتا. یہ گورے نے بتایا کہ یار یہ سولر انرجی بجلی بھی ہے. جی اس کو چھت سے نیچے تو نے بجلی کی شکل. میرے گھر میں سولر لگا ہوا 15 کلو واٹ کا، مجھے تو اللہ کا شکر کوئی پریشانی نہیں ہوتی. میں نے بیٹری بھی لگائی ہے. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا احساس نہیں ہے نہ پانی کا نہ. اب کراچی جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ 320 دن
सूरज की रोशनी है, कराची उन शहरों में है जहां आउट ऑफ 365 डेज 320 डेज सनी है, जो अफ्रीका के कुछ शहरों में है। मीनिंग कराची हैज द मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी। देखो मोदी ने भी प्रोग्राम लाए 10 मिलियन घरों पे रूफटॉप सोलर 3 से 5। हम कराची के इस पोटेंशियल को गवर्नमेंट आगे बढ़ के लाए। सूरज तो और 14-14 घंटे की लोड शेडिंग्स हो रही है मैक्सिमम एरिया में कराची के, और ये अल्लाह दे रहा है, ये मतलब है नहीं, आपको समुंदर के किनारे है, पानी भी आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और पंजाब वगैरह में तो हमने काम भी कुछ थोड़ा किया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। और दिस ट्रेजेडी कि हम बातें तो हमारे यहाँ अच्छी बातें टीवी पे आप रोज ही सुनते होंगे, ये पोटेंशियल है, ये है, लेकिन भाई पोटेंशियल तो है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो नहीं हो रहा, तो फिर कुछ नहीं। अच्छी गुफ्तगू रही ज़ाहिर महमूद रिजवी साहब से, और मैं इस गुफ्तगू का इख्तिताम मीर के एक शेर पे करूँगा और आपकी नज़र करूँगा। बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ के बहुत याद रहो। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। काइंड।